ٹھنڈ لگ جائے گی. تو میں نے کہا ہاں ٹھنڈ تو لگے گی, ظاہر ہے اس کے جسم پہ بال ہی نہیں, بالوں نے ہی روکنا ہوتا ہے نا ٹھنڈ کو. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑے بہت بال اس کے اگ جائے. آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, جزاکم اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے. علی بھائی سے ہم نے کئی ایک ویڈیو میں سنا ہے کہ کالے رنگ کا کڑھائی والا کرتا پہننا سنت مبارکہ ہے. اسی ضمن میں علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ کسی دن کڑھائی والا جوڑا پہن کر سنت مبارکہ پر عمل کریں پلیز. اسی جوڑے میں ویڈیو بھی ریکارڈ کروائیں. شکریہ. اچھا جی, میں نے کہا شکر ہے وہ پنجابی شعر نہیں لکھ دیا کالی قمیض والا. اچھا, بات یہ میرے بھائی, یہ سوال بڑے عرصے سے آ رہے تھے تو میں نے اس دفعہ انٹرٹین کر لیا اس سوال کو. میں نے کہا چلیں, حالانکہ میری ذات کو آپ نہ ڈسکس کیا کریں میرے بھائی. صحیح بات. آپ ویسے سنت کے اوپر بات کریں. میں نے تو آج تک نہیں کیا کہ میری ویڈیو وہ سنیں کہ جو کالا کرتا پہنے یا جو پوری مٹھی داڑھی رکھے. یہ سنتیں ہم ترغیب دلاتے ہیں بس, ٹھیک ہے, ہم تک پیغام پہنچ جاتا ہے. کالے کپڑے تو میں نے کئی دفعہ یہاں پہ پہن کے میں نے ریکارڈنگ کرائی. باقی رہا کڑھائی والا, تو شروع کی میری ایک آدھ ویڈیو ہے. اس وقت مجھے اپنی ینگ ایج میں تھوڑا بہت کبھی بندہ کر لیتا تھا, تو اب تو ویسے مجھے کوئی اس وقت بھی ایسا اس طرح شوق نہیں تھا. تو شوق کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا ہے. اگر کوئی سنت پوری کرنا چاہتا ہے, سنت صرف یہی پوری کرنے والی نہیں, آدھی تو میں نے پوری کی ہے کالے کپڑے پہن کے. سنتیں اور بھی بہت ہیں. اب کدو کھانا سنت ہے تو صرف کدو کھانا ہی سنت نہیں ہے, چھوٹا گوشت کھانا بھی سنت ہے. اور نبی الاسلام تو وہ بھنا ہوا بکری کا گوشت کھایا کرتے تھے. تو آپ ہمیں کدو والی صرف حدیثیں نا بخاری مسلم سے سنایا کریں, بخاری مسلم سے چھوٹے گوشت والی بھی سنا دیا کریں کہ آپ بھی بھنا ہوا بکری کا جو ہے وہ بچہ یا اس کے آپ باربیکیو بنا لیں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدہ اسماء بنت ابی بکر جو نبی علیہ السلام کی سالی لگتی تھی, سیدہ عائشہ کی بڑی بہن, انہوں نے ایک کالے کلر کا جبہ نکالا کسروانی تیالسی, یعنی پرشین امپائر کا تیالسی جبہ. پرشین امپائر کالا جبہ استعمال کر, جس طرح آج میں کہوں سندھی اجرک, تو مجھے اس کے ساتھ ریڈ کلر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک وہ ریڈ ہی ہوتی ہے. اس کو اگر میں کہوں یلو اجرک تو آپ مانیں گے نہیں. تو کسروانی تیالسی کا مطلب ہے کالا جبہ, اور اس میں الفاظ ہیں کہ ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر, دامن کے اوپر, اس جگہ پہ, یہاں پہ. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ریشم مرد کے لیے حرام ہے, البتہ 1 انگلی 2 یا 3 یا 4 انگلی سے زیادہ چوڑائی نہیں ہونی چاہیے ریشم کی. آپ یہاں پہ کڑھائی کرا سکتے ہیں اتنی بھی, 4 تو خیر اتنی اچھی نہیں لگے گی, آپ 2 کروا لیں, اس پٹی پہ کروا لیں. یہاں تو خیر کروانے کی ضرورت نہیں, وہ نعت خوان ہی صرف کروا سکتے ہیں. تو وہ بالکل آپ کروا سکتے ہیں, وہ آپ کا شوق ہے. کالے کلر کا کرتا لیں, اس کے اوپر کڑھائی کرائیں, اچھی بات ہے. باقی رہا تو میں نے کڑھائی والا, میرا ایک لیکچر ہے جس پہ میرا ایک ہی لیکچر ہے, مسئلہ 81, اس میں میرا ایک جوڑا ہے کڑھائی والا. اب مجھے اس طرح شوق نہیں رہا, ویسے بھی میری طبیعت میں سادگی ہے. تو کالا کپڑے پہن کے تو میں نے کئی دفعہ ریکارڈنگ کرائی ہے, تو اس میں میری معذرت ہی قبول فرمائیں, کیونکہ مجھے اب کڑھائی کا ایسا شوق کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. علی بھی اگلا سوال ہے. اچھا میں اس میں ایک ایڈ کر دوں, مجھے وہ حدیث پوری جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کسروانی تیالسی جبہ, اس میں سیدہ اسماء کہتی ہیں کہ یہ سیدہ عائشہ کے پاس یہ کرتا تھا, ان کی وفات کے وقت میں نے ریکویسٹ کر کے لے لیا ان سے. حالانکہ یہ بڑی بہن ہے, یہ بہت بعد میں فوت ہوئی ہیں, 100 سے زیادہ عمر ہوئی ہے, عبداللہ ابن زبیر کی والدہ. اور اس میں الفاظ ہیں مسلم شریف کے کہ نبی علیہ السلام اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. نبی علیہ السلام کے تبرکات کا یعنی یہ وسیلہ, اس طریقے سے اس سے آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں, ام سلمہ کے پاس کچھ اصحاب حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک نکالا جو انہوں نے ایک ڈبیا کے اندر رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا بال مبارک ہے جو میرے پاس ہے, جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم پانی میں اسے گھول کے دیتے ہیں, شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. اور ہمارے جاننے والوں میں بھی جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنا پانی کا برتن بھیج دیتا ہے, تو میں اس میں گھول دیتی ہوں تو شفا ہو جاتی ہے. یہ خصوصیت صرف نبی علیہ السلام کے تبرکات کی ہے.
تو ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے بریلوی علماء کو دعوت اصلاح، اس میں میں نے یہ سارے تبرکات والی باتیں بتائی تھی، اور اس میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو تبرکات کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کر رہے ہیں نا، کبھی آپ میلاد کے اوپر نبی الاسلام کے منہ مبارک بال مبارک کی زیارت کروا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ یہ واقعی کلیم کرتے ہیں کہ نبی الاسلام کا بال مبارک ہے، ہم نہیں انکار کرتے، نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار، تو ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں، آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کا سایہ نہیں تھا، جی تو یہ جو بال مبارک اگر نبی الاسلام کا ہے تو اس پہ 1000 واٹ کا بلب لگاتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں، اگر سایہ ہے تو یہ نبی الاسلام کا بال نہیں ہے آپ کی ڈاکٹرائن میں، جی اور اگر سایہ نہیں ہے تو نبی الاسلام کا بال مبارک بھی ہو گیا اور ہم بھی آپ کے عقیدے پہ آ جائیں گے۔ کتنا آسان طریقہ ہے سر، انجینئر صاحب نے منوانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان پوری دنیا میں جس کے پاس منہ مبارک ہے نا، وہ ایک بار اس کے اوپر بلب لگا کے سایہ چیک کریں اور فوراً سے پہلے توبہ کر لیں۔ میں نہیں کہتا اب یہ کہ بال ان کے نہیں، بال انہی کے ہوں گے، امید ہے، لیکن وہ سایہ والا عقیدہ آپ کا غلط تھا۔ اور اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی جب تک حضور کے ساتھ یہ جسم مبارک پہ تھے اس وقت تک سایہ نہیں تھا تو الگ ہو کے ہوا ہے، نہیں نا، آپ تو کہتے ہیں وہ ایک بال جو ہے وہ آج تک اگ رہا ہے اور گچھے بنے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں جی وہ یاتو نبی کا یہ عقیدہ ہے ہمارا، دیکھیں بال بھی آج تک زندہ ہے۔ اور ایک یوٹیوب پہ بھی ایک جعلی سی ایک ویڈیو چل رہی ہے، وہ اتنی لمبی سی گت رکھی ہوئی ہے، یار قوم کو کس طرف لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ تو اگر وہ نبی الاسلام کے بال مارے ہیں وہ دیکھ لیں، اس کا تو پورا سایہ نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور 100 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہے اس کو لے کے، اتنے لمبے بال کس طرف لگا دیے۔ نبی الاسلام کی قبر مبارک کی تصویریں نیٹ کے اوپر چڑھی ہیں، وہ مولانا روم کا مزار ہے جو نبی الاسلام قبر مبارک کر کے جس پہ گرین سی پگڑی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے، چل رہی ہیں چیزیں، جھوٹ کے اوپر سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ مجھے وہ بالوں سے یاد آیا کہ یا آپ سائے کا انکار کریں تو یا پھر بالوں کا انکار کریں۔ جی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا آتا ہے۔ کیا ٹھیک ہوگا جی، جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا پلاٹ کی خرید و فروخت کے دوران یا پھر کسی دوسرے مالی لین دین میں بیانہ کی رقم جو گارنٹی کے طور پر دی جاتی ہے، ایسی رقم کو ڈیل کے کینسل ہونے کی صورت میں رکھنا حلال ہوگا یا حرام؟ حرام ہوگا جی۔ اسلام میں فائنینشیل پلنٹی آپ کسی کو نہیں ڈال سکتے۔ صحیح۔ آپ یہ نہیں کہیں گے جی میرا معاہدہ تھا، آپ معاہدہ لکھ دیں، آپ غیر شرعی معاہدہ لکھ دیں، اسلام میں شرط حرام ہے کہ نہیں؟ جی اب آپ کہیں جی میرا معاہدہ تھا کہ جی اگر یہ جیت گیا تو میں کھلاؤں گا، اگر میں جیت گیا تو یہ کھلاؤں گا، آپ کے معاہدہ کرنے سے حرام تو نہیں حلال ہو جائے گا، سود تو حلال نہیں ہو جائے گا، جوا تو حلال نہیں ہو جائے گا۔ اس طرح اسلام میں فائنینشیل پلنٹی ڈالنا حرام ہے۔ ایون آپ کے بجلی کے اور گیس کے بلوں میں جو جرمانے لگتے ہیں، بیسیکلی یہ جرمانہ بھی حکومت کے لیے ڈالنا حرام ہے۔ اب ہم تو ظاہر سسٹم میں مجبور ہے نا، دے رہے ہیں، حکمرانوں کی بہرحال پوچھ ہوگی کہ وہ یہ زبردستی کام کیوں کر رہے ہیں۔ 1 یا 2 مہینے کوئی نہیں دیتا، آپ جرمانہ نہ ڈالیں، اس کا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا حق ہے کہ یہ پیسے نہیں دے پا رہا تو ہم اس کو بجلی نہیں دیں گے، لیکن آپ جرمانہ ڈال کیوں دیتے ہیں بل لیٹ کے ہونے کے اوپر؟ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ٹریفک سگنل توڑتا ہے، کوئی فائنینشیل پلنٹی نہیں اس پہ ہونی چاہیے، ایتھیکل پلنٹی ڈالیں آپ کہ 3 بار سگنل توڑ دے یا 3 بار غلطی کرے، اس کا لائسنس جو ہے وہ 1 سال کے لیے کینسل ہے۔ سر وہ لکیریں لگڑے گا ناک کی، رات کے 2 بجے بھی اگر اکیلا بھی کھڑا ہوا اشارہ نہیں توڑے گا۔ نہیں توڑے گا۔ توڑتا ہے باہر کے ملکوں میں کوئی؟ نہیں توڑتے کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ لائسنس ہمارا کینسل ہو جائے گا۔ پاکستان میں لائسنس کینسل ہوتا بھی آپ چلاتے رہتے ہیں، وہاں کینسل کا مطلب ہے واقعی کینسل ہو گیا، تو آپ رول آف لا کو اوپر لے گئے ہیں نا۔ بیانہ بھی یہاں پہ اکثر کیا ہوتا ہے جی، وہ زمین کا سودا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹوکن منی رکھ لیں جی 10,000 روپیہ، باقی رقم ہم مہینے کے اینڈ پہ پے کریں گے۔ وہ 1 مہینہ گزر جاتا ہے اور وہ بندہ رقم نہیں ارینج کر پاتا تو وہ 10,000 ضبط کر لیتا ہے دوسرا بندہ، حرام ہے۔ میرے اپنے ساتھ ایسے ہوا، ایک دفعہ میرے والد صاحب نے زمین کا سودا کیا تو اس نے انیشل ہمیں کوئی 40,000 کی رقم دی، تو بیانے کے طور پہ، تو وہ اپنا معاہدہ پورا نہیں کر پایا، تو مجھے والد صاحب نے کہا یار ٹائم تو گزر گیا، مجھے بتاؤ کہ اس کے پیسے میں ضبط کر لوں یا واپس کروں؟ میں نے کہا جی واپس کرنے ہوں گے، شرعی طور پہ تو آپ فائنینشیل پلنٹی نہیں ڈال سکتے۔ وہ کہتے ہیں اس نے وعدہ خلافی کی۔ میں نے وعدہ خلافی کی ہے تو وہ بیچارہ نہیں ارینج کر سکا،
اس میں کون سا ایسے گناہ والی بات ہوگی؟ آپ کو نقصان تو اس نے کوئی نہیں نہ پہنچایا. جی. اور سوشلی اگر آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کی جو پاکستان میں ویلیو ہے، یہاں پہ اگر کسی کا سودا کینسل ہو جائے تو نقصان کوئی نہیں ہوتا، مہینے بعد تو زمین کی رقم اور بڑھ گئی ہوتی ہے. یہاں تو گولڈ اتنی تیزی سے نہیں بڑھتا جس طرح زمینیں اوپر جاتی ہیں، تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اور دوسرا اسلام تو پھر نام ہی آزمائشوں کا، اگر کوئی ایسی آزمائش ہو جاتی ہے آپ فائنینشیل پلنٹی کسی کو نہیں ڈال سکتے. اسی طرح کرایہ دار کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا ہے کہ اس نے آپ کو 1 مہینے کا پہلے ایڈوانس دیا ہے اس شرط پہ کہ میں فلاں مہینے شفٹ ہوں گا، اور اس کو اور کوئی مکان پسند آتا ہے اور وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، تو آپ کہیں گے جی اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے تو میں اس کا 1 مہینے کا کرایہ دبا لوں گا. تو نہیں، تو سر نقصان ہو جاتا ہے نا، مکان گر بھی تو سکتا ہے. جی. آپ ذرا کے پی میں جائیں، لوگوں کے پورے ہوٹل جو ہیں وہ دریاؤں کے اندر بہہ گئے ہیں جب بارشیں ہوئی ہیں. صحیح ہے. تو انہوں نے کسی مطلب وہ جو ان کی ہوٹل بنے ہوئے تھے وہ کوئی بیانے کی وجہ سے تو نہیں گئے ہیں، قدرتی آفت بھی آ سکتی ہے، زلزلے میں مکان گر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دنیاوی نقصانات کے اوپر آپ فوراً ہائپر نہ ہو جائے کریں، ہمیشہ اپنے سے ورسٹ کنڈیشن کو یاد رکھیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، یوں اللہ کی نعمتوں پہ تمہیں شکر گزاری کی روش نصیب ہوگی. اوپر نہ دیکھو، نیچے دیکھو. یہاں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تکلیف بھی نہ آئے، اور یہ ویسے کام ہمارے واعظین نے بھی بہت خراب کیا ہے. ہمارے جو مذہبی واعظین ہیں نا، انہوں نے اسلام کی پکچر ایسی پیش کی ہے کہ آپ ایک دفعہ داڑھی رکھ لیں، نمازیں شروع کر دیں، پھر تو آپ کو گویا دنیا کی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچنی. یہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے کہانی نکال لی انہوں نے. تو کیا صحابہ کرام نے داڑیاں نہیں رکھی ہوئی تھی؟ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ تو سب زیادہ تو وہ آزمائے گئے ہیں. بالکل. یہ تو اسلام کی ڈاکٹرائن کے خلاف ہے. اسلام تو کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے جو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو میری ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، کہ آپ کو جب بھی پہلا صدمہ پہنچے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل اس سے بہتر عطا فرمائے گا. ام سلمہ کہتی ہیں جب میرا خامند ابو سلمہ فوت ہوا تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھ لی. مجھے نبی علیہ السلام سے سن کے میں نے یاد کی تھی. پھر میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خامند سے تو بہتر کوئی مرد ہی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل کیسے دے گا. تو جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھجوا دیا، ام المومنین بن گئی. اور یہ وہ ام المومنین ہے جو نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ زندہ رہی ہیں. 64 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، واقع کربلا کے بھی 3 سال کے بعد. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. اور وہ دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. اے اللہ، اللہم اجرنی، یہ میم کے اوپر زبر اور آگے حمزہ ہے، جھٹکے سے پڑھنا ہے. اللہم اجرنی نہیں ہے، مشکات میں یہ غلط پرنٹ ہو گیا ہے اجرنی. اللہم اجرنی، اے اللہ مجھے اجر دے فی مصیبتی، میری اس مصیبت میں، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر مجھے اس کا خلیفہ نعم البدل عطا فرما. تو اللہ تو پھر اللہ ہے. تو آپ اس دعا کو ازبر رکھیں. آپ کو جب کوئی خبر ملے، اور آپ کو یہ خبریں آئے دن ملتی رہیں گی، چھوٹی موٹی خبر بھی. میں اگلے دن اپنے بچے کو لے کے گیا تو مجھے ڈاکٹر نے چیک کیا، دوائی دی، اس کے بعد اس نے کہا اس کا بلڈ ٹیسٹ کروایا تو مجھے کہتا جی بچے کو آپ کے ٹائیفائڈ ہے. تو میں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو آئے دن آپ کو ذہنی اندیشوں والی خبریں ملیں تو فوراً یہ دعا پڑھا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ خیر. علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر کسی غیر مسلم ملک میں جمعہ کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی جائے تو کیا ایسی حکومت کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ دیں گے یا ہجرت کرنے کا؟ میں تو ہجرت کا ہی فتویٰ دوں گا میرے بھائی. جہاد اب کیسے کر سکتے ہیں مائنارٹی میں ہوتے ہوئے؟ جی ویسے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی ملک میں اس طرح کی پابندی اس طرح کی ہو. چائنا میں نے سنا ہے کہ وہ ایک گیدرنگ کے اوپر بندی کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی جمعے ہو رہے ہیں.
انڈیا کے بھی بعض علاقوں کے بارے میں سنا ہے، لیکن یہ چاہے چونکہ سنی سنائی خبریں، میں اس پہ ایک ورڈکٹ تو نہیں دے سکتا جی کہ وہ جمعے کے اجتماع پہ تقریر کرنے کے اوپر پابندی ہے یا نماز پڑھنے کے اوپر پابندی ہے۔ تقریر کی پابندیاں تو ہمارے ملک پاکستان میں بھی کئی جگہ ہیں، ہمارے جتنے سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ فرقہ واریت کو دبانے کے لیے تقریر تو وہاں بھی کوئی نہیں ہوتی۔ جمعہ وہاں پریکٹیکلی صرف 2 فرضوں کا نام ہی رہ گیا، تو جمعے کا مقصد فرض پڑھنا تو نہیں ہے۔ جمعہ تو تذکیر کا دن ہے، مسلمانوں کی ویکلی گیدرنگ ہے، اس میں تذکیر تو ہوگی تقریر کے ذریعے، اور تقریر بھی عربی میں نہیں کہ جو آپ کو نہیں سمجھ آتی، مادری لینگویج میں ہونی چاہیے۔ باقی جو حمد و ثنا ہے وہ عربی میں پڑھیں، دعائیں عربی میں پڑھیں، لیکن تقریر جو ہے تذکیر نصیحت وہ تو اس زبان میں۔ اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، میں کچھ عرصہ پہلے میں شاہ فیصل مسجد میں جمعے کے لیے چلا گیا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ شاہ فیصل مسجد میں آپ کو پتہ ہے جمعے کی تقریر اردو میں نہیں عربی میں ہوتی ہے، جہاں ہزاروں لوگ پورے ملک سے گئے ہوتے ہیں۔ آپ کو بنی بنائی پبلک ملی ہے، ان کو 4 باتیں سکھائیں، تو انہوں نے اس کو قومی جامعہ مسجد چونکہ ڈکلیئر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں اب یہاں پہ عربی میں تقریر ہوگی، کسی کے کام کی نہیں، دیکھیں۔ اور پوری تقریر آدھا پونا گھنٹہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ چلو میرے جیسے بندوں کو کوئی 2-4 باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، عام تو بیٹھے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں وہ تقریر، ہاں سو رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ 1:30 پہ سوئی جائے تو جمعہ کھڑا ہو۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ تو جمعے کا مقصد تقریر ہے مسلمانوں کو، اور اس میں بھی پولیٹیکل گیدرنگ، یہ استنجے طلاق کے مسائل بتانے کے لیے نہیں ہے، پولیٹیکل گیدرنگ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا لائے عمل کیا تیار کرنا ہے۔ اور یہ پوسٹ بھی پھر حکمران وقت کی ہے جی، اس نے جمعہ پڑھانا ہے، مولویوں کا کام نہیں جمعہ پڑھائیں۔ مولوی کو نماز کے لیے آگے ضرور کر دیں آپ، ویسے وہ بھی نہ کریں، بہتر ہے کہ حکمران کو اتنی عربی آنی چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھا سکے۔ طیب اور زغان دیکھیں نا جناب، کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو قرآن پڑھنا سیکھیں نا۔ یہ پرائم منسٹر کا کام ہے شاہ فیصل مسجد میں جمعہ پڑھائے۔ سیدنا عمر نے کیا آگے امام مسجد بھرتی کیے ہوئے تھے، سیدنا علی نے خود پڑھاتے تھے، سیدنا عثمان خود پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جمعے کا مقصد پولیٹیکل گیدرنگ ہے جس میں مسلمانوں کے مشورے ہوں، اور یہ جمعے کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک ہی ہونی چاہیے، زیادہ نہیں جی، تاکہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہو۔ صحیح۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک شہر میں ایک گیدرنگ ہوتی ہے، تہران میں لاکھوں لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھتے ہیں، اور پریزیڈنٹ ایران کا وہاں پہ خطبہ دیتا ہے سر، اسی لیے تو وہ کتنی وہ یعنی نیچے جا چکے ہیں اپنی اکانومی میں، پھر بھی کسی حد تک وہ قائم ہے، کم از کم وہ انہوں نے اپنی پبلک کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک ایرانی ریال کی قیمت کتنی ہے ڈالر کے مقابلے پہ؟ آپ کتنا بھی اندازہ لگائیں گے اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم تو جناب نہیں سر، 42,000 ایرانی ریال کا $1 ہے، جا کے نیٹ پہ لکھیں، جو آج سے 3 سال پہلے 18-20 ہزار تھا۔ 42,000 ایرانی ریال ہوں تو $1 بنتا ہے، اتنی اکانومی ان کے نیچے، ظاہر وہ تجارت تو کر ہی نہیں سکتے، جتنی تجارت کر رہے ہیں وہ بھی منی کے اگینسٹ ہی وہ اپنا آئل بیچ سکتے ہیں، ورنہ ان کے پاس اتنا آئل ہے کہ وہ دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے۔ تو میں ویسے ایک بتا رہا تھا کہ جمعے کی گیدرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اگر کسی علاقے کے اندر جمعے کے اوپر پابندی ہے اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے، آپ ہجرت کر جائیں، جمعہ تو فرض ہے ظاہر ہے۔ باقی آپ جہاد کیا کریں گے میرے بھائی؟ جہاد اس طرح کا نہیں، پہلے آپ لوگوں کو علمی جہاد کروائیں، اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ سولی کے اوپر نہ چڑھوا دیں، ٹھیک ہے، سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے۔ اسلام تو کہتا ہے جہاں پہ آپ اسلام پریکٹس نہیں کر پا رہے آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں، دوسری کسی جگہ کے اوپر چلے جائیں۔ اور عموماً یہ جو جمعوں کے اوپر بندی ہے نا، زیادہ تر مولویوں نے پنگے لیے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے، جس طرح ہمارے یہاں پہ سپیکر اترے، کیوں سپیکروں پہ چڑھ کے جمعے والے دن ایک دوسرے کو کافر ہی ڈکلیئر کر رہے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ معافی دے، ہمیں بھی اب بڑی ایج میں جا کے سمجھ آئی ہے، کئی تو ہماری سے بھی بڑی عمر کے، ان کو آج تک سمجھ نہیں آئی، ہم بھی بڑے نعرے مارا کرتے تھے۔ آج میں اپنا جب ماضی دیکھتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یار انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو آنکھ کھولتا ہے، کیسا اس کا مینٹل ماڈل جو ہے نا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ جن باتوں پہ ہم گلے پھاڑا کرتے تھے نا، آج اپنے ان کاموں کے اوپر شرم آ رہی ہے، اور کئی لوگ جو اس زمانے میں گلے پھاڑتے تھے آج ان کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، ان کو آج تک شرم نہیں آ رہی،
اور ہمیں ان پہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ یار ان کو کس طرح لگایا ہوا ہے شیطان نے, کن چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اگر کہیں پہ ایسی صورتحال ہے آپ ہجرت کر جائیں, ادروائز عام کنفلکٹ کسی کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہوگا. جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے, اسلام میں ناپالغ بچوں سے متعلق کیا احکامات آئے ہیں؟ کیا ایسے بچوں کے والد کا نام بدل کر صرف کاغذی کارروائی کے لیے پاسپورٹ یا شناختی کارڈ وغیرہ بنایا جا سکتا ہے؟ مزید یہ بھی بتا دیں کہ ایسے بچوں کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا؟ دیکھیں یہ بڑا کرٹیکل کوسچن ہے اور اکثر لوگ یہ کوسچن پوچھتے بھی رہتے ہیں. میں اس حوالے سے ایک تو کیٹاگوریکلی آپ کو اس حوالے سے ڈیسیژن سنا دوں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو لے پالک رشتہ ہے اسلام میں, منہ بولا بیٹا یا بیٹی, اس کی کوئی اہمیت اس حوالے سے نہیں ہے کہ اسے وراثت میں کوئی حصہ ملے گا یا جس نے لے کے اسے پالا وہ اس باپ کا نام رکھ سکتا ہے. قطعاً اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. جی. نہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے, نہ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے کسی کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کا نام بدلے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ حدیث بڑی کرٹیکل ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں اور کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ نے آپ کو کوئی خاص علم ایسا دیا ہے جو باقیوں کو نہ دیا ہو؟ ظاہر ہے نبی الاسلام کے اہل بیت میں سے تھے. تو مولا علی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں وہی علم دیا جو باقیوں کو دیا ہے, ہاں مگر جو فہم قرآن ہے وہ تو ہر شخص کا ایک حصہ ہے, وہ قرآن سے کتنا حاصل کرتا ہے. اور انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا کہ یہ نبی الاسلام نے کچھ ہدایات ہمیں لکھوائی تھیں جس میں دیت کے اور قیدیوں کے احکامات تھے, اور اس میں کئی اور چیزیں بھی لکھی تھی جو آج میں ڈسکس نہیں کروں گا. اس میں ایک عبارت یہ بھی لکھی تھی کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اور اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرے, اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. کیونکہ عرب کے لوگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے باپ کا نام بدل لیتے تھے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پہ جنت حرام ہے جو اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرے. جنت حرام, حتیٰ کہ منہ بولا بیٹا بھی اپنے منہ بولے باپ کی طرف اپنی نسبت نہیں کر سکتا. صحیح. اور یہ اتنے بڑے لیول کی رسم تھی کہ اس کو نبی علیہ السلام کے گھر سے توڑا گیا. آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے ایک بچہ لے کے پالا تھا, زید ابن حارثہ. جی. ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ اتنے لاڈلے صحابی ہیں, یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے سورۃ الاحزاب میں, بے شک, اور کسی صحابی کا نام نہیں ہے. زید ابن حارثہ, زید ابن محمد کہا جاتا تھا. سورۃ الاحزاب میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ واضح طور پہ کہ ان کو جو اس طرح کے بچے ہیں ان کو اپنے اوریجنل باپوں کے نام سے بلاؤ. یہ جو باپ ہیں یہ ان کے باپ نہیں ہیں. صحیح. اور اللہ کے نزدیک انصاف اسی کا نام ہے. بلکہ یہ آیات سورۃ الاحزاب کے سٹارٹ میں ہی آتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الاحزاب آیت نمبر 5 ہے, ادعوہم لآبائہم, پکارو ان کو ان کے اپنے باپوں کے نام کے ساتھ, یعنی زید ابن محمد کو زید ابن حارثہ کو. ہوا اقسط عند اللہ, یہی اللہ کے حضور انصاف ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اور اگر تمہیں ان کے باپ کے نام نہ پتا ہو. اب کوئی کہہ سکتا ہے جی پتہ ہی نہیں کس کا ہے, ہم نے تو لاوارث بچہ پالا ہے, تب بھی نہیں رکھ سکتا سر. اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام نہ آتے ہوں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو تم یہ کہو کہ ہمارے یہ دینی بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ, اور مولا ہیں, دلی محبوب ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, اور تم پہ کوئی اس حوالے سے گرفت نہیں ہے جو کچھ آج تک تم سے خطا کے طور پہ ایسا ہو گیا. وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, مگر تمہارے اوپر گرفت اس چیز کی ہوگی جو تم جان بوجھ کے کر رہے ہو, یعنی اب پتہ چل گیا تو اب یہ کام چھوڑ دو, پہلے جو کچھ ہوتا رہا معافی ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. بے شک. تو
یہ تو ایک جنرل حکم آیا تھا. اس کے بعد پھر سورۃ الاحزاب میں ہی سیدنا زید ابن حارثہ کے بارے میں آیات بھی نازل ہوئیں کہ اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے گھر سے آخری درجے میں توڑا. آیت نمبر 37 ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. وہ وقت یاد کرو کہ جب تم کہتے تھے اس شخص کو یعنی زید ابن حارثہ کو جس پہ اللہ نے نعمت اس پر کی تھی اور تم نے بھی نعمت کی تھی یعنی نبی علیہ السلام نے پالا تھا. امسک علیک زوجک کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہ یعنی زینب کو طلاق مت دے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے رشتہ کروایا تھا. اب زینب جو تھی وہ ہاشمیہ تھی اور یہ حبشی تھے کالے رنگ کے. حضور کی ایک حکم کی وجہ سے شادی ہو گئی تھی لیکن ظاہر ہے وہ خاندانی جو تھا ایک اتار چڑھاؤ اس کی وجہ سے وہ نبھ نہیں سکی. اسی لیے بخاری میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو ہم پلہ لوگوں میں. لیکن نبی علیہ السلام کوشش کرتے تھے چلائے. واتق اللہ اللہ سے ڈر نبی علیہ السلام اس کو کہتے تھے زید کو. وتخفی فی نفسی کا مَاللہ مبدیہ وتخش الناس اور تم اپنے دل میں ایسی بات چھپاتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے. وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ غیبی خبر دے دی تھی کہ یہ شادی نبھنی کوئی نہیں ہے. حضور کو کئی ایک معاملات پہلے بتا دیے جاتے تھے نا اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ جب یہ طلاق دے دے گا نا تو تم نے اس عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے. اب یہ اس سے بڑی آزمائش تھی. پورے عرب میں پہلے ہی نبی علیہ السلام کو کافروں کی وجہ سے گالیاں کھانی پڑتی تھیں تو ایک اور گالی پڑ جانی تھی کہ دیکھو اس نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ وہ رشتہ جو منہ بولا ہے اس کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ وہ منہ بولی بہو تھی نا وہ بہو ہے تو نہیں تھی. تو نبی علیہ السلام ڈرتے تھے. واللہ احق ان تخشا جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ نبی تم اس سے خوف کھاؤ لوگوں کی پرواہ نہ کرو. یہ بات ہے. فلما قضا زید یہ زید کا لفظ ہے. جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا منہا وطرا انہیں طلاق دے کے فارغ کر دیا. زوجنا کہا تو ہم نے تمہاری شادی کر دی. حضرت زینب کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے وہ کہتی تھی باقی بیویوں کی شادی تو دنیا پہ ہوئی ہے نا اور میرا نکاح اللہ نے آسمانوں کے اوپر کیا ہوا ہے کیونکہ ڈائریکٹلی نکاح ہو گیا اللہ نے کر دیا. ہم نے زوج کیوں لِكَيْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ تاکہ کوئی حرج باقی نہ رہے مومنین کے لیے جو منہ بولے رشتے والے ہیں کہ اگر وہ ان کی بیویوں کو طلاق دے دے اور وہ کوئی شادی کر لیتا ہے تو وہ باپ یا سسر تصور نہیں ہوگا. اذا قضوا منهن وطرا جب وہ انہیں طلاق دے دیں اس سے حاجت پوری کر چکے. وکان امر اللہ مفعولا اور یہ اللہ کا وہ حکم تھا جو پورا ہو کے رہنا تھا. تو نبی علیہ السلام کے گھر سے یہ رسم ٹوٹی. پھر اسی کے بعد پھر آیا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے کیونکہ مرد تو یہی تھا نا زید تو کہا آپ اس کے باپ نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین اور ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ آپ کا کوئی اپنا بچہ جوانی کی عمر کو بھی نہیں پہنچے گا ورنہ وہ بھی نبی بن جاتا نا بالکل کیونکہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول ملتا. تو ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا کوئی بچہ اس عمر تک نہیں پہنچے گا. تو سیدہ زینب کا نکاح پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا. تو اس میں کلیئر کٹ آ گیا کہ بھی منہ بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر وراثت بھی نہیں ہوگی. تو یہ پاسپورٹ کے لیے شناختی کارڈ کے لیے نام لکھوانا یہ سب کچھ سب فراڈ ہے. اگر کوئی پہلے لکھا گیا ہے چلو پرانا ہو گیا تو قرآن کی میں نے آیت پڑھی تو وہ تو معافی ہے. اب آندہ کے لیے حرکت نہ کریں اور اگر تبدیل کرانا واقعی اب مشکل ہو گیا ہے آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی تو پھر ٹھیک ہے اسی طرح چلاتے رہیں لیکن آپ اوریجنلی اپنے رشتہ داروں کو تک تو اناؤنسمنٹ کریں. ہمیں تو ایسا ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہمارے باپ کے نام ہمارے ساتھ بولے نہیں جا رہے ہوتے. عرب میں تو پورا نام بولا جاتا تھا. عمر ابن خطاب, علی ابن ابی طالب, عثمان ابن عفان, ابو بکر ابن ابی قحافہ, وہ بولا جاتا تھا پورا باپ کا نام بھی. اس لیے وہاں تو بڑا ایشو تھا. ادھر یہ والا اچھا اسی حدیث کو ایک نیگیٹو یوز بھی کیا گیا کہ وہ باپ کا نام بدلنا, وہ کہتے ہیں وہ اگر کسی عورت کی شادی ہو گئی اور اس نے اپنے خاوند کا نام اپنے ساتھ لگا دیا تو اس پہ بھی جنت حرام ہے. بعض لوگوں نے یہ علماء عرب نے فتویٰ دیا تو میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, وہ بہت پہلے آ چکا تھا. کیا بیوی اپنی شادی کے بعد خاوند کا نام ساتھ لگا سکتی ہے؟ تو میں نے بتایا لگا سکتی ہے, یہ تو رزلٹ ہی نہیں اس سے نکلتا. وہ خاوند کا نام لکھا ہوتا ہے شناختی کارڈ پہ, باپ کا نام نہیں اس نے بدلا.
وہ جو سال لگا ہوتا ہے نا عائشہ بنت خالد کو، اگر عائشہ خالد لکھا ہے تو وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں وہ عائشہ بنت خالد ہوتا ہے. تو اب اگر وہ اس کی شادی جو ہے وہ کسی زید نامی مرد کے ساتھ ہوگی اور وہ عائشہ زید لکھ رہی ہے تو وہ عائشہ بنت زید نہیں لکھ رہی، کیونکہ اگلے خانے میں لکھا ہے خامند کا نام. تو جب کچھ نعتی کاج پڑھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عائشہ کے ساتھ جو زید ہے وہ خامند کی وجہ سے لگا ہوا ہے، باپ کی وجہ سے نہیں لگا ہوا. ہاں اگر وہ لکھ دے عائشہ بنت زید تو اتنی تو کوئی پاگل عورت نہیں ہوگی نا. تو میرا کلپ وہ والا آپ دیکھ لیں. تو میں نے اس میں بتایا کہ یہ فقہ بھی تھوڑی سی سیکھ لیں. بخاری مسلم حدیث سے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ، انڈرسٹینڈنگ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. علم دین اللہ کی طرف سے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں، وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تو اب جو لوگ لے پالک بچوں کو لیے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بچوں نے تو ہماری بڑی خدمت کی ہے، اور بعض اوقات بعد میں ان کی اپنی اولاد بھی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہماری جو اپنی اولاد ہے وہ اتنی خدمت گزار نہیں ہے، لے پالک زیادہ خدمت گزار ہے، تو ان کو ہم کیسے محروم کریں. تو سر ان کے لیے وصیت کر دیں. صحیح بخاری میں ہے کہ وصیت وارث کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے، اور وصیت تو آپ 1/3 مال کی بھی کر سکتے ہیں. کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے. اور زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو 1/3 مال آپ گفٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے اس بیٹے کو جو آپ کا وارث نہیں بننے والا، یعنی منہ بولا. تو اسلام نے سولوشن دیا ہے، الٹرنیٹو دیا ہوا ہے. جی اسی طرح کا الٹرنیٹو اس کیس میں بھی ہوگا کہ اگر کسی کا بیٹا مر گیا اور اس کے پوتے ہیں تو دادا جو ہے وہ وراثت نہیں اس کو ملے گی تو وہ گفٹ کر دے، کر سکتا ہے. یہ گفٹ نہیں کرنا چاہتا تو وصیت کر دے، وصیت تو کر سکتا ہے، وہ تو زیادہ مال کی کر سکتا ہے. اور دوسرے اس میں یہ لے پالک میں بھی عموماً لوگ رشتہ داروں سے لے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں خیال رکھا کریں کہ محرم کا خیال رکھیں، وہ بہتر ہے. ادروائز آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. یعنی اگر آپ نے میل بچہ لے کے پالنا ہے یعنی لڑکا، تو لڑکا کسی ایسے رشتے سے لے کر پالیں کہ جو آپ کی بیوی کا محرم بنے. یعنی آپ کی بیوی اگر اپنا بھتیجا یا بھانجا لے کے پال لیتی ہے تو وہ جوان بھی ہو جائے تو وہ محرم رہے گا، اس کی تو وہ خالہ ہی ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ بچی لے کے پال رہے ہیں تو وہ بچی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کی محرم ہو، ورنہ جب وہ جوان ہو جائے گی اور اگر آپ کی محرم رشتے سے نہ ہوئی تو وہ آپ سے پردہ کرے گی. اور دوسری صورت میں وہ لڑکا اپنی ماں سے پردہ کرے گا. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو سورہ یوسف اٹھا کے دیکھ لیں، وہ لے پالک ہی تھا نا سیدنا یوسف. لے پالک، بالکل صحیح. اور قرآن میں آ رہا ہے کہ وہ یوسف بھی قصد کر لیتا اپنی اس ماں کا، نعوذ باللہ، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. حالانکہ وہ ماں تھی منہ بولی، لیکن یہ شہوت والا معاملہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری ہے. لہٰذا یہ فرائیڈ کی جو بات ہے نا کہ سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور قرآن نے پہلے ہی اس کو انڈورس کیا ہوا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. پہلی چیز جو ہے شہوات میں گنوائی ہے وہ عورت ہے، باقی دنیا کے مال بعد میں. سب سے امپورٹنٹ جذبہ یہی ہے. تو اگر کوئی مرد لے کے پال رہا ہے تو وہ پھر اپنی بھانجی یا بھتیجی پالے، کیونکہ بھانجی اور بھتیجی ہمیشہ ہی اس کی محرم رہے گی. تو یہ میں آپ کو ٹیکنیکل سولوشن بھی بتا رہا ہوں کہ جب لیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اگر اس کے باوجود نہیں خیال رکھنے ہو رہا پھر ایز اے لاس ریزارٹ تو آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن پھر جوں یعنی جوانی والا معاملہ شروع ہوگا تو اب میں ظاہر ہے ہماری ویڈیوز تو غیر شادی شدہ لوگ بھی دیکھتے ہیں، میں اب اس لیول کی گفتگو اس میں اس لیے نہیں کرتا ہوں. آپ اخباروں میں ٹی وی میں آپ کیسی خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اسی لیے خبریں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اسلام نے جو مجھے کوئی پوچھتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے اسلام کی سب سے اٹریکٹیو چیز عقیدہ توحید کے بعد، کیونکہ توحید آپ کو دنیا کے خداؤں سے آزاد کر دیتی ہے جو جھوٹے خدا ہیں. کسی کی بدماشی کو آپ بدماشی، کسی کی بزرگی کو بزرگی نہیں سمجھتے کہ آپ اس سے مرغوب ہوں جب آپ ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے نا، ایک غلام ہے جس میں کئی مالک شریک ہیں اور ایک غلام صرف ایک ہی مالک کے. توحید آپ کو بے نیاز کر دیتی ہے ہر ایک چیز سے. ایک اللہ کے ہو جائیں آپ ہر ایک سے بے نیاز ہو جائیں گے، ایک اللہ کے محتاج ہو جائیں. توحید کے بعد مجھے اسلام کی جو سب سے اٹریکٹیو چیز لگی ہے وہ سیکس ڈسپلن ہے. سیکس واقعی اتنی غیر معمولی چیز ہے کہ جتنا اسلام نے اس کے اوپر زور دیا ہے نا، حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے جب پردے کی تلقین ہوئی تو نبی علیہ السلام سے کہا گیا دیور، آپ فرمایا دیور موت ہے. اتنے سخت الفاظ. یہاں ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہتے ہیں جی بابی دیور کا ماں بیٹے کا رشتہ ہے.
اور پھر وہ جو سکینڈل چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، پھر ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یا مائیں کیا کر رہی ہیں بیٹوں کے ساتھ. تو اسلام کیوں سیکس ڈسپلن کے اوپر اتنا زور دیتا ہے؟ میرا مسئلہ 155 سیکس کے اوپر ہے، اور اس میں میں نے شروع میں اناؤنسمنٹ کی ہے کہ شادی شدہ لوگ دیکھیں، غیر شادی شدہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کے نہ دیکھیں، بہن بھائی بھی اکٹھے بیٹھ کے نہ دیکھیں، بچیاں بچیوں میں بیٹھ کے دیکھیں اور مرد مردوں میں بیٹھ کے. تو تب اس کا آپ کو بینیفٹ، اس کے کلپس تو ملینز آف پیپل نے دیکھے ہیں. مسئلہ 155 آپ جا کے لکھیں یوٹیوب کے اوپر تو وہ میرے سیکس کے اوپر ساری ویڈیو کھل جائے گی. تو سیکس ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے. تو لے پالک کے کیس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس طرح لے پالک سے کوئی رشتہ نہیں بن جائے گا اور لوگ پاسپورٹ اور ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں دنیا کمانے کی خاطر. پھر تو کل کو وہ جو لوگ اپنے آپ کو قادیانی لکھوا کے پولیٹیکل اسائلم لے رہے ہیں جرمنی میں، تو وہ بھی کہہ دیں گے ہم کون سی قادیانیت قبول کی، صرف لکھوایا ہے. تو یاد رکھیے گا اسلام میں فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے. جو آپ ڈاکومنٹ میں لکھ دیں گے نا آپ کا وہ کفر شمار ہوگا، چاہے آپ دل میں ایمان بھی رکھتے ہوں. وہ اس صورت میں آپ کا ایمان شمار ہوگا جب آپ کو گن پوائنٹ پہ کوئی کروائے. وہ سورۃ النحل کے اندر آیا ہے آیت نمبر 105 سے لے کے آنورڈ 116 تک کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس پہ گرفت نہیں کرتا پھر کہ جو بندہ زندگی موت کی کشمکش میں کلمہ کفر بول دے اور اس کے دل کے اوپر ایمان ہو. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی موجود ہے تقیہ سے متعلق. تقیہ اس صورت میں جب زندگی موت کی کشمکش ہے. اب یہ پولیٹیکل اسائلم دوسرے ملکوں میں لینا جا کے یہ زندگی موت کی کشمکش ہے کیا؟ ادھر بھوکے مر رہے ہیں آپ کیا؟ اور آپ اپنے آپ کو ڈاکومنٹ میں قادیانیوں کہتے ہیں جی بس لکھوایا ہے صرف. تو سر گیا ایمان ختم، آپ لوز کر چکے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ صرف کاغذوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کہیں کہ جی یہ اس طرح ہم کر رہے ہیں، اصل مقصد تمہارا یہ نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. کوئی معافی نہیں ہوگی سر، پھینٹی ہو جائے گی. میں نے کتنی سخت حدیثیں اس حوالے سے بتائی ہیں. تو اس لیے اگر کسی نے پہلے کیا ہوا ہے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کی کوشش کرے. اور جو لوگ ابھی یہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ پہلے ہی ذرا اس حوالے سے خبردار ہو جائے. ٹھیک ہو گئی؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا کوئی مسلمان اپنے آپ کو سگے مدینہ یعنی مدینے کا کتا کہہ کر مخاطب کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے مراد وفاداری کا اظہار ہے، نہ کہ فی الواقعتاً کتا بننا مقصود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اور محبت کا اظہار دین اسلام کی اساس ہے. بالکل جی، ہمیں آپ جذباتی ڈاکٹرائن پہ نہ لے کے جائیں. ہمیں آپ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار دین کی بنیاد ہے. یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے. یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ سے عقیدت کا اظہار جو ہے ایمان کی اساس ہے. تو پھر چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کیوں کر رہے ہیں آپ کے علماء؟ اس وقت ہم بھی تو آپ کو یہی غیرت دلا رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو آج آپ ہمیں اس طرح کے سوال لکھ کے بھیجیں گے. پھر ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ کسے تھی؟ اہل بیت کو اور صحابہ کو علیہم السلام اجمعین. کیا ان میں سے کسی نے اپنے آپ کو سگے مدینہ کہا، مدینے کا کتا؟ بالکل نہیں کہا. ان کو نہیں پتا تھا کتا وفادار جانور ہے. یہ آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ صحابہ کاف کے کتے کا ذکر موجود ہے قرآن میں. تو اس سے ہم لیتے ہیں. وہ تو صرف اتنا ذکر ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ غار کے دہانے کے اوپر ہے. قطن اس میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو کتا کہنا شروع کر دیں. بس ایک ذکر ہے. تو سر ایک اور کتے کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر. وہ آپ کیوں بھول گئے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو اللہ نے کتے کی مثال بیان کیا ہے کہ یہ وہ کتے ہیں کہ بلعام بن باورا کا ذکر ہے. المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے ابن مسعود کا قول ہے کہ یہ بلعام بن باورا، بعض جگہ بلعام بن باورا بھی آتا ہے، بلعام بن باورا ایک یہودی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا لیکن پستی میں گر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مثال ہے جیسے کتا زبان ہانپتا ہے، اس پہ لوڈ کوئی بوجھ ڈالیں تب بھی زبان ہانپے، نہ ڈالیں تب بھی، یعنی وہ دنیا کی پستی میں گر گیا. تو وہ بھی تو ایک کتا ہے. یہ بھی مثال بیان ہوئی ہے. اور سنن ابی داؤد میں تو حدیث ہے کہ میری امت کے 72 گروہ دوزخ میں جائیں گے اور میری امت میں ایسی بدعات پیدا ہوں گی. اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں جیسے کتا کسی کو کاٹ جائے باولا اور اس کے ایک ایک ریشے میں بدعات داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ کتے کا زہر، ایسے میری امت میں بدعات فرقوں میں داخل ہوں گی. تو یہ فرقے میں بدعت جس کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے وہ کتا کون سا ہوتا ہے؟ ارسیشن کتا ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے؟
مولوی ظاہر بدعت تو وہی جاری کرے گا نا جو دین کا کسٹوڈین بنا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بھی کتے کی مثال بیان کی ہے. تو کتے کی وفاداری کو آپ بنیاد بنا کے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو کیا مولا علی نے کبھی یہ وفاداری دکھائی ہے اس طرح کی؟ تو آپ پھر بتا دیں کہ آپ کو زیادہ وفاداری سمجھ آ گئی ہے. آپ مولا علی سے بڑھ کے عاشق رسول ہیں. آپ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے بڑھ کے زیادہ جو ہے وہ عاشق رسول ہیں کہ آپ اس طرح کی مثالیں بیان کر رہے ہیں. جی ہم کتے کی وفاداری لیتے ہیں. اچھا پھر لیم ایکسکیوزز بھی ہو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی مولا علی کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے مرہب کے خلاف رڈس پڑھا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں. ٹھیک ہے، تو شیر بہادری کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے حمزہ ابن عبد المطلب کو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا شیر. اب شیر بھی تو دیکھیں شیر کی بھی دم ہوتی ہے، اس کے بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو آپ شیر تو کہہ لیتے ہیں اس کو. تو وہ شیر بہادری کی علامت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو شیر بھی حرام ہے. تو صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جتنے درندے ہیں گوشت خور وہ حرام ہے، شیر حرام ہے. تو اگرچہ وہ حرام ہے لیکن مثال کے طور پہ بیان کرنا ٹھیک ہے. تو سر شیر کی مثال تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور میں ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہوں، کسی کو کہا جائے شیر کا پتر تو وہ خوشی ہوتا ہے نا. اور اگر کسی کو وہ کہا جائے جس کے نام کا آپ دفاع کر رہے ہیں، آپ کو ہی کہہ دیا جائے یا آپ کے بچے کو کہہ دے کہ یہ مدینے کے کتے کا پتر ہے، تو میرے خیال آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا. یہ نٹوریس مثال ہے اور قرآن و حدیث میں نٹوریس مثال کے لیے استعمال ہوا ہے. کتے کی مثال نٹوریس آئی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر اس میں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے. چلیں، اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آئے. تو حضرت جبرائیل نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے جبرائیل کا وعدہ تھا کہ آج اس نے آنا ہے، تو وہ نہیں آیا. میرے دل میں ایک خدشہ آیا تو میں نے دیکھا میری چرپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا، میں نے اسے باہر نکالا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے نہ وہ آیا ہو. تو اگلے دن جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں. تو کل آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا اس لیے میں آپ کے گھر نہیں داخل ہوا. کیونکہ اگلے زمانوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے، صرف پردے لٹکائے جاتے تھے، تو کتے بلیاں اس طرح گھر کے اندر آ جاتی تھیں. ابھی بھی گاؤں ایریا میں آ جاتی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں آتی، آپ بھی ذرا 1-2 دن کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھیں تو آ جاتے ہیں. پیٹس ہوتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چرپائی کے نیچے کتا چلا جائے، سگے مدینہ جو اوریجنل سگے مدینہ ہے، اوریجنل والا، تو وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور جو آپ کے بنائے ہوئے سگے مدینہ ہے نقلی، تو ابھی اذان مغرب شروع ہو گئی ہے. کئی باتیں میرے دماغ میں ایسے سے گھوم رہی ہیں لیکن میں اذان مغرب کے وقفے کے بعد آپ سے ٹھیک ہوگا جی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج یوم عرفہ 9 ذوالحجہ 1440 ہجری کو سنڈے کے دن 11 اگست 2019 کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر 76 میں ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ میں نے کنکلوڈ کیا تھا سگے مدینہ والے ایشو کے. جی علی بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کی ادائیں ہیں یہ صحابہ سے بڑھ کے کسی کو نہیں آتی. بے شک. اگر یہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہلوانا یا اس سے بھی آگے لوگ تو اب سگے غوث اعظم اور اپنے پیروں کے نام لگا کے بھی سگے ساتھ لکھتے ہیں. اب میں خود بھی لکھتا ہوں، میری پرانی ابھی بھی کتابیں موجود ہیں جس میں بڑے بڑے سگ لکھے ہوئے ہیں. تو مت ماری ہوئی تھی، ہمیں کسی نے اس وقت سمجھایا ہی نہیں اس طرح جس طرح ہم اب آپ کو کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. عشق کے معیارات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طے کر دی ہیں. آج کے معیارات تو چھوڑ دیں، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی کسی نے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا ہے نا، اور وہ باؤنڈریز اور لمٹ کو کراس کرتا تھا تو آپ نے اس کو بھی بین کر دیا ہے. یہ آپ کے ویسے پنجابی کا محاورہ ہے کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والیاں انجے ہی عمرہ گالیاں،
کہ عشق کے جھلے نمبر لے گئے اور عقل والے تو ایسے ہی عمریں گزارتے رہے۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہیرا نامی گاؤں میں گیا تھا، کوفے کے پاس ایک شہر ہے، یہ گاؤں تھا، کوئی قصبہ تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو میں آپ کو کیوں نہ سجدہ کروں؟ اجتہاد کیا، ایک صحابی کا اجتہاد ہے یہ، اور محبت بھی اس میں شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے بھی گزرو گے، کیا تم میری قبر میں بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ اتنا ان کو بھی پتا تھا قبر میں سجدہ نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا اگر سجدہ جائز سمجھتا میں تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ عشق کا معیار نبی علیہ السلام نے اس کو کراس کر دیا کہ سجدہ نہیں، لمٹ کراس نہیں ہوگی۔ یہ کہنا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، یہ آپ کا ایک محاورہ ہی ہے، قرآن و سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، کتاب الجمعہ چیپٹر میں، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کوئی تقریر کر رہا تھا صحابی، اس نے خطبے کے دوران کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ بہک گیا۔ اس جملے میں کوئی خرابی ہے؟ نہ لٹریچر میں کوئی خرابی ہے، نہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں دونوں سے مراد دو خدا نہیں لیے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کا تابع فرمان ہوا، اطاعت کی، وہ کامیاب ہوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ تو ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ جملہ ہے۔ میں نے آپ کو کوئی اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں ٹھہرایا، یہ کیڑے اس دماغ میں اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ ان دونوں کی نہیں، دو نہ کہو۔ اب آپ کے صوفیاء بے شک شعر میں کہتے رہے کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈوں آکھے وہ کافر و مشرک ہے، اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہک کی ڈوں آکھے وہی موحد ہے۔ امام الموحدین کا فتویٰ، نبی علیہ السلام ان دونوں کے لفظ کے اوپر بھی ناراض ہیں، اور ابو داؤد میں اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز شخص اپنے صحابی کو کہہ رہا ہے اٹھ اور نکل جا، اپنی شکل گم کر ادھر سے۔ کیوں؟ بات ہی بہت سخت ہو گئی تھی۔ نبی علیہ السلام اللہ کے حقوق کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، الادب المفرد میں بھی، ایک شخص نے حضور کے ساتھ محبت میں جذبات میں کہہ دیا، یہ میں سگے مدینہ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے ایکویلنٹ کتنے بڑے بڑے واقعات ہیں، سگے مدینہ تو دور تک وہاں نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ اب پاکستانی ہوتا کہتا نہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہیں کیا، میں آپ کو غیر مستقل بذات، عطائی اور غیر محدود نہیں محدود مان رہا ہوں، وہ تو اللہ کا ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ غیر محدود ہے اور مستقل بذات ہے۔ اے جتنی کہانیاں توڑے مولویوں نے کڑی ہیں نا ٹرمنالوجیز، یہ اس زمانے میں نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ تکوینی امور میں، تقدیر کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ البتہ جو دینی معاملات ہیں وہ تو بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں، صحابہ کرام کو جب کوئی بات نہیں پتہ ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو دین اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن تکوینی امور، تقدیر سے چیزیں وہ تعلق رکھتی ہیں، وہ آپ یہ الفاظ نہیں استعمال کریں گے، وہ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے۔ تو اس لیے اس سارے کانٹیکسٹ میں اگر آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔
سر یہ جملہ اتنا قیامت خیز ہے کہ پورے کے پورے معاملات اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں. تو یہ کتابوں کا دین ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سر صبح و شام ایک دفعہ جھوم کے کہا کریں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہوگا جی. جزاک اللہ علی. علی بھی اگلا سوال ہے. پچھلے دنوں لال داڑھی والے ایک مولانا صاحب نے آپ کے نام میں لفظ مرزا کا خوب مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو قادیانیوں کی طرف گمراہ کہنے کا اشارہ بھی دیا ہے اور آپ کے لیے ہدایت کی دعا بھی کی ہے. جزاک اللہ خیرہ. اگر میرے لیے ہدایت کی دعا کی ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہدایت سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، بے نیاز نہیں کر سکتا. بے شک. پیغمبروں کو، ان کے اصحاب کو بھی حکم ہے کہ وہ دعا کریں اللہ سے ہدایت کی. ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ تو ایک مسلمان کے لیے بہت اچھا تحفہ ہے. تو لال رومال ہے، لال داڑھی والی سرکار، سر مہربانی آپ نے دعا کی. آندہ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، لیکن مہربانی کر کے آپ مکے کی سرزمین میں خانہ کعبہ شریف مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. میرے لیے تو اس سے بڑی کوئی اعزاز کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ نے میرے حق میں آپ کی زبان سے دعا جاری کی ہے. یہ دعا آپ اپنے لیے بھی کر لیتے. کاش جب آپ دعا کر رہے تھے اس وقت آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور میرے بزرگ بابوں کو بھی ہدایت دے اور میرے ماننے والوں کو بھی ہدایت دے اور میرے جو وکیل پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ہدایت دے. تو کیا یہ اچھا ہوتا؟ اپنے آپ کو تو ہدایت سے آپ بے نیاز نہ کریں، اپنے لیے بھی کاش ہدایت کی دعا کریں تو زیادہ بہتر ہوتا. اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں اللہ سے. باقی یہ کلپ میں نے دیکھا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. انہیں خام خواہ ایک بغیر ٹکٹ کے سٹیٹمنٹ دے دی ہے. کوئی بات میری سامنے لے کے آئیں، اس بات کو آپ ڈسکس کریں، پھر آپ ورڈکٹ دیں. لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اندھے ماننے والوں فالوورز کی، چونکہ وہ تقلید تو کہتے ہیں بغیر علم کے کسی کی بات کی پیروی کرنا، ان کی ٹریننگ انہوں نے یہ کی ہوئی ہے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا، حضرت صاحب نے بس فرما دیا. ان کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو یہ کہہ دیں. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 2018 کے الیکشن سے پہلے پاکستان میں ایک بہت بڑی مذہبی جماعت کے پولیٹیکل لیڈر کو ٹی وی پہ بلایا گیا جو انہی کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے. میں نام نہیں لیتا اکیڈمی کی پالیسی کی وجہ سے، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. تو وہ ٹی وی اینکر نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل میں خود ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں. اچھا آپ لوگ تو ہنس رہے ہیں، پڑھے لکھے بندے کو ہنسنا ہی چاہیے، لیکن جو لاکھوں ان پڑھ عوام ہے پاکستان کی وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈیبل ہے. خود ان کا کہنا ہی کریڈیبلٹی ہے، چاہے یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ تو بول نہیں سکتے یقیناً کوئی. لیکن اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے اولو العلم قائما بالقسط. تو ان کی بھی بغیر دلیل کے اسی طرح کی بات ہے میرے بارے میں کہ جی وہ مرزا ہے، اس کے نام میں نے سنا ہے، واقعی اس نے میرے نام کا بھی مذاق اڑایا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جب کسی کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائیں تو اس طرح کی وہ پھر بونگیاں مارتا ہے تاکہ مزید عوام الناس پڑھی لکھی ان کی عزت افزائی کریں. تو ہمیں تو ضرورت نہیں، لوگ نیچے خود ہی کامنٹس کر دیتے ہیں. بہرحال میں ان کو بتا دوں کہ میرے نام کے ساتھ جو مرزا آتا ہے یہ مغل خاندان کی وجہ سے ہے. ڈاکٹر اقبال کے آپ ویسے تو شعر پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مغل خاندان اور ٹرک جو ہیں یہ تاتاریوں کی اولاد ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے اور کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. تو اس وجہ سے لگایا جاتا ہے. اس کا غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں صرف نام کے مل جانے سے یا کاسٹ کے مل جانے سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ہاشمی بھی کہتے ہیں اور ابو لہب بھی ہاشمی ہے. قرآن میں پوری سورت اس کے خلاف نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. نبی علیہ السلام نے اس کے خاندان کا لحاظ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، حالانکہ اس کا خاندان اور نبی علیہ السلام کا خاندان ایک تھا. تو آپ کیا اس کے کافر ہونے کی وجہ سے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ میں یاد کیا نبی علیہ السلام کے اوپر ٹانٹ کریں گے؟ نہیں. خاندان تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور گروہوں میں اس لیے بانٹا ہے قبائلی سسٹم میں تاکہ تمہاری پہچان ہو، اور ساتھ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لیکن پرہیزگار جو ہوگا اللہ کے حضور وہی عزت والا ہوگا. اور مسند احمد میں حدیث ہے تم سب آدم کی اولاد ہو. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا.
کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر. خاندانوں کو اس طریقے سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. یہ میرے خلاف بہت پراپوگنڈا کیا. سب سے زیادہ مجھے تکلیف اس حوالے سے بریلوی مکتبہ فکر سے پہنچی. میرا پورا بلٹ اپ بریلوی مکتبہ فکر میں ہوا. 10 سال میں سبز پگڑی باندھتا رہا، اور جب میں یعنی بریلویت کو خیر بات کیا تو انہوں نے اپنے علماء سے یہاں جلسے کرائے کہ یہ قادیانی ہے. تو یعنی جب میں 31 سال بریلوی تھا پھر میں قادیانی تھا کیا؟ یعنی بریلوی قادیانی ہوتے ہیں؟ تو یہ بھول گئے. تو پنڈی کے ایک مفتی صاحب کو بلا کے انہوں نے یہاں پہ پورا جلسہ کرایا. اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی. یہ علیحدہ بات ہے کہ آج سے 5-6 سال پہلے ان مفتی صاحب نے مجھے فون پہ معذرت کر لی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں. میں نے ان کو معاف کر دیا، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس اعلانیہ گناہ کی توبہ ان کو اعلانیہ کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے پھر بھی معاف کر دیا. امید ہے اللہ بھی معاف کر دے گا. لیکن میں بتا رہا ہوں وہ ویڈیو تو ریکارڈ ہوئی. ادھر ہزاروں مجاہد ملت تو انہوں نے پیدا کر دیے نا کہ یہ قادیانی ہے. کل کو کوئی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کر سکتا تھا. میری لائف تو سٹیک پہ لگا دی نا یہ بات کر کے. اچھا پھر دیوبندیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو باقاعدہ فزیکل اشتہار چھاپے. ایک طرف میری پگڑی والی تصویر لگائی، ایک طرف غلام احمد قادیانی کی. تو کیا دیوبندیوں کے علماء پگڑی نہیں باندھتے تھے؟ شبیر احمد عثمانی صاحب پگڑی نہیں باندھتے تھے؟ اگر پگڑی کا مذاق اڑانا ہے. اور ایک طرف لکھا کہ جی غلام احمد قادیانی بھی بزرگوں کو برا کہتا تھا، انجینئر بھی بزرگوں کو برا کہتا ہے. تو آپ نہیں کہتے ہیں کیا؟ المحند علی المفند کے اندر اس کتاب کا نام ہی آپ دیکھ لیں. المحند کہتے ہیں ہند کی تلوار، اور المفند کہتے ہیں سٹھیایا ہوا پاگل بابا. اور وہ بابا کس کو کہا انہوں نے؟ احمد بریلوی صاحب کو، جو کروڑوں بریلویوں کے امام ہے سب کانٹیننٹ میں. اس کو ان کے بزرگوں نے المفند کہا ہوا ہے. اس وقت نہیں ان کو حیا آئی کہ ہم یہ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں. کتاب کا نام ہی کتنا بدتمیزانہ ہے. تو اگر لال داڑھی والے نے کیا ہے تو اس کے بابے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں، لوگوں کے نام رکھنا. اور المفند تو انہوں نے اپنے بزرگوں کے اگینسٹ بزرگوں کو کہا. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. آپ دیکھیں ٹائٹل کس لیول تک دیتے ہیں. تو لال داڑھی والے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہی کچھ کرے گا نا. میں اس میں بڑی نٹوریس باتیں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں یعنی اپنا غصہ نہیں نکالنا چاہتا، اپنی گفتگو کو علمی طور پہ رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ میرے ساتھ دیوبندیوں نے یہاں پہ کیا. یہ کرتا تھا تو وہ یہ کرتا تھا. وہ سارے کے خود آپس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا لکھا کہ جی غلام احمد قادیانی بھی رفع دین پہ زور دیتا تھا، یہ بھی دیتا تھا. حالانکہ ان کو پتہ نہیں غلام احمد قادیانی تو حنفی تھا. یہ تو ان کا حال ہے کہ ان کو غلام احمد قادیانی، انہوں نے فتنہ قادیانیت کے خلاف کیا بات کرنی ہے پتہ ہی نہیں کہ وہ حنفی ہیں. آج جائیں قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لیں وہ حنفی طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا بخاری مسلم کے رفع الیدین والے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں. تو حنفی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں. یہ ان کا علم کا لیول ہے اور وہ تھوپ رہے تھے میرے اوپر. اچھا ان کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ کیا امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جن کو یہ کہتے ہیں اہل سنت کے 4 بڑے بڑے اماموں میں وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی رفع دین کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا نعوذ باللہ قادیانی تھے؟ اور ایون اہل حدیثوں نے بھی میرے ساتھ یہ کیا. میں اہل حدیث پہ اس لیے بھی مجھے یعنی دکھ ہے کہ وہ کمپیریٹیولی علمی لوگ ہیں، ان کو زیب نہیں دیتی یہ بات کرنا. انہوں نے بھی یہ قادیانی ہے، اس کے نام میں مرزا آتا ہے. تو اہل حدیثوں کو پھر میں نے پھکی دی کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس شخص نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی تھی کھڑے ہو کے، ذوالخویسرہ التمیمی نجدی، گھنی داڑھی والا، جس نے کہا تھا محمد اللہ سے ڈر، اتق اللہ یا محمد، اور انصاف کر. نبی علیہ السلام فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما علیہم السلام کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن اتاریں، اس نے آپ کے ساتھ اس طرح مس بیہیو کیا ہے. اب میں چھوڑ دو، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. اور سنن نسائی میں ڈیٹیل ہے کہ اس کی اولاد میں بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے. تو وہ تمیم، بنو تمیم سے تھا وہ. تو اب اہل حدیث جن 2 بڑے اماموں پہ کھڑے ہیں وہ دونوں تمیمی ہیں، ابن تیمیہ التمیمی اور محمد بن عبد الوہاب التمیمی. تو کیا میں اہل حدیثوں کو یہ کہنا شروع کر دوں کہ ہاں ذوالخویسرہ التمیمی کی اولاد؟ میں تو نہیں کہتا، بریلوی تو کہتے ہیں یہ تمیمی ہے. ہائے 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 ہائے. اور میں نے سب سے پہلے اہل حدیث کا دفاع کیا ہے کہ اگرچہ انہوں نے مجھے گالی دی ہے لیکن اس معاملے میں آپ غلط بات کر رہے ہو. وہ ذوالخویسرہ التمیمی غلط تھا. بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا دجال پہ سب سے زیادہ جو دجال کے خلاف گروہ ہوگا نا سخت، وہ بنو تمیم ہوگا.
تو ابو ہریرہ کہتے ہیں جس دن سے میں نے بنو تمیم کی یہ خصوصیت سنی ہے تو میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. اگر بنو تمیم میں ایک دجال پیدا ہوا ہے ذوالخویسرہ تمیمی, تو دجال کے خلاف بھی کھڑے ہونے والے لوگ پیدا ہوں گے. تو اگر مرزا خاندان میں غلام احمد قادیانی دجال پیدا ہوا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا بھی تو اللہ نے پیدا کر کے تو سارا کچھ ہی دھو کے رکھ دیا ہے اللہ کے فضل سے. ہر چیز ہی کایا قلم ہو گئی اللہ کے فضل سے. یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, الحمدللہ. تو اس طرح نہ کیا کریں. بنو تمیم کے لوگوں نے جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر کے ہاتھی گرائے ہوئے ہیں, اتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے اسلام کے لیے. لیکن میں ذوالخویسرہ تمیمی کو لے کے بنو تمیم کو رگڑا لگانا شروع کر دوں کہ تو ان کے نام میں ہی تمیمی آتا ہے, یہ بالکل غیر یعنی علمی اور جاہلانہ اپروچ ہے. بلکہ انہوں نے تو اس کلپ میں یہ بھی کہا کہ یہ علماء کو گالیاں دیتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بزرگوں نے احمد رضا بریلوی کا نام ہی المفند رکھا ہوا ہے. سر آپ تو کم از کم یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس کریں کہ آپ کے بزرگ تو کروڑوں لوگوں کے بزرگوں کا نام ہی المفند رکھتے ہیں, سٹھایا ہوا بابا. ٹھیک ہے, تو میں اس کتاب کو نا یعنی ایک جوک کے طور پہ کہتا ہوں, وہ کتاب کا نام ہے المفند علی المفند. ایک بابا جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا دوسرے ذہنی توازن والے جو ہے وہ بابے پہ سوار ہو گیا. حاضر ہے, آپ ذرا بریلویوں سے پوچھیں, وہ کہیں گے المفند تو وہ ہے جس نے کتاب لکھی ہے, اعلیٰ حضرت تو المفند نہیں ہے, وہ تو یہی کہیں گے نا. تو خیر یہ میں پہلے کہتا تھا, اب میں ایک نئی بات کرتا ہوں. المہندس علی المفندین. المہندس عربی میں کہتے ہیں انجینئر کو. ایک انجینئر اتنے پاگلوں پر. تو اب یہ نیا ورژن اس کا آ چکا ہے, المہندس علی المفندین. ٹھیک ہے, تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا اور پھر یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. جو میں احادیث بیان کرتا ہوں ان احادیث کی بنیاد پہ مجھے یہ کہتے ہیں یہ گالیاں نکالتا ہے فلاں کو. وہ گالیاں نہیں ہیں, نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے بارے میں نبی علیہ السلام کے الفاظ باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کو اگر آپ یہ گالی سمجھتے ہیں تو یہ گالی کس نے دی ہوئی ہے؟ پھر اپنے ایمان کی فکر کریں. اور عمار ابن یاسر کی جماعت کو جنت اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت یعنی مولا علی, میں مولا علی بولوں گا, یہ مولا علی سے بڑا چڑھتا ہے, کہتا ہے ثابت ہے کہنا نہیں چاہیے. اور جس بندے کی ٹروتھ لونگ یہ ہو کہ ثابت ہے کہنا نہیں چاہیے, اس بندے سے پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اصل میں اس کو کسی نے جا کے بتایا کہ بھائی جی جیل میں ایسا ایک بندہ آیا جائے کہ چک چھٹی ہر شایا اس نے, تو تسی کلپ بناؤ تاکہ جڑے کوئی ساڑیاں کوئی پیڑاں جڑی ساڑے نال اٹیچ نے بچیاں نے وہ بچیاں رہ جان. انہوں نے کہا چلو ایک کلپ بنا دو. اور سر یہ آپ کو یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا, علماء نے فرما دیا, بزرگوں نے فرما دیا. اب لوگ پوچھتے ہیں سر کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اپنی اگر رہی صحیح عزت کو بچانی ہے تو آندہ علمی کو بات کیا کریں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, میرے خلاف کلپ بناتے ہوئے 10 دفعہ سوچا کریں. میرے خلاف کلپ آئے گا تو آپ اپنے آپ کو مشین پہ چڑھا رہے ہوں گے. جی بالکل ٹھیک. ہاں, کیونکہ ظاہر ہے کوئی علمی بات کرنی ہوگی, ادروائز مشین پہ چڑھیں گے اور جب بندہ مشین پہ چڑھ جائے تو پھر دوسری طرف سے قیمہ ہی نکلتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دعوت کو عام دعوت نہ سمجھیے گا. یہ وہ دعوت نہیں ہے کہ لوگ آئے اور باتیں کر کے چلے گئے اللہ کے فضل سے, کیونکہ یہ باتیں کر کے چلا بھی گیا, یہ تو کتابوں سے جوڑ کے جا رہا ہے اور یہ کتابیں اتنی مضبوط ہیں کہ آپ ان کتابوں سے لانے برات نہیں کر سکتے. الحمدللہ. اگرچہ آپ لوگ عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں, بھاگتے ہیں, انکار کوئی نہیں کر رہا. کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں کہہ سکتا کہ میں بخاری کو نہیں مانتا, میں مسلم کو نہیں مانتا, میں قرآن کو نہیں مانتا. لاکھ بے شک اپنے فرقوں کو لے کے چلے, جرت نہیں وہ کر سکتا. تو سر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تو میں لال داڑھی والی سرکار کو کہوں گا کہ اس سے پہلے مشین پہ لال رومال والے چڑھے تھے, آپ نے خام خواہ کے ہاتھ دے دیے خود اپنا, تو ابھی آپ کا ہاتھ ہی گیا ہے, تو پلیز اب ہاتھ تو جا چکا, اب باقی جسم کو آپ بچائیں اور سائڈ پہ رہیں. آپ ان معاملات میں نہ پڑیں, اپنے بزرگوں کی عصمت کے لیے سامنے نہ آئیں. اور اگر آپ کو مزید شوق ہے تو آپ یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور ان کا حال یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, میرا ایک کلپ اصل میں ان کو تکلیف کس کلپ کی وجہ سے ہوئی ہے. میں تو ہوں اولو العلم قائما بالقسط. انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ یہ احمد رضا بریلوی صاحب کا شعر ہے کہ وہی جو
مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یہ ان کی ویڈیو ہے لال داڑھی والی سرکار کی. تو میں نے بتایا کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ احمد رضا بریلوی کیا کسی بریلوی عالم کا بھی شعر نہیں ہے. اور اس نے حرم میں بیٹھ کے وہ کہنے جڑے اتنے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے، جڑے لاہور پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. کعبے میں بیٹھ کے اس بندے نے جھوٹ بولا. وہ 30-40 مریدین لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک میگا فون پہ. یہ نہ سمجھے گا وہاں ہزاروں کی پبلک ہوتی ہے، نہ چاند دیکھ لو. تو میں نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ شعر احمد رضا بریلوی صاحب کا نہیں ہے. تو میں نے ان کو ایکسپوز کیا اور پھر میں نے ان کی کئی یہ کمزوریاں بتائیں کہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے صرف دیوبندیت کا دفاع کرتے ہیں. یہ ٹارگٹ کیے ہوتے ہیں بریلویوں کو، اہل حدیث کو اور شیعہ کو. قرآن و سنت بیان کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا. تو اس میں نے ان کی کچھ فزیکلی جو خود چیزیں میں نے سامنے بیٹھ کے سنی تھی وہ میں نے 1-2 ہائی لائٹ کی. انہوں نے ایک درس کے دوران کہا، یہ باب العمرہ والی سائڈ پہ نا گراؤنڈ فلور کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ آپ کو بات کر رہا ہوں 2007 کی، میں حج کے لیے گیا. تو انہوں نے کہا کہ احمد رضا بریلوی نے تو قرآن میں تحریف کر دی ہے. یہ جو آیت ہے سورہ المائدہ کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک کھلی روشن کتاب. تو احمد رضا بریلوی صاحب کی تفسیر میں کنز الایمان کی تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اس نے کہا یہ تعریف کر دی ہے اس نے. تو میں نے پھر وہ بتایا تھا کہ اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے نا قرآن کی، تفسیر تبری ابن جریر کی، المتوفیٰ 310 ہجری، اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں. ابن کثیر نے سب کچھ ان سے نقل کیا ہے، تاریخ میں بھی اور تفسیر میں بھی. انہوں نے اس تفسیر میں لکھا ہے اس میں کہ یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے. اور نور ہدایت وہ تو قرآن میں بھی آیا نا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی علیہ السلام تو وہ سورج ہے جو چمکا دینے والا ہے. تو میں نے کہا احمد رضا بریلوی صاحب نے کوئی تعریف نہیں کی، یہ ہمارے سلف کا فہم تھا. تو اب اس طرح میں نے اعلیٰ حضرت کا دفاع کیا، حالانکہ میں کتنا اختلاف رائے ان سے رکھتا ہوں. وہ یہ ہوا کہ وہ بریلویوں نے اپنے کسی چینل پہ چڑھا دیا، اس کی ویورشپ جو ہے وہ 3-4 لاکھ پہ پہنچ گئی. ہمارے ہاں بھی 1 لاکھ تک پہنچی، لیکن وہ بریلوی چونکہ زیادہ اس کو دیکھ رہے تھے اور میں ان کو سلام کرتا ہوں. اس میں انہوں نے کٹنگ بھی نہیں کی. میں نے اس میں یہ جملے بولے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت سے شدید اختلاف رکھتا ہوں ان کے عقائد کی خرابیوں کی وجہ سے. یہ جملہ انہوں نے نہیں کاٹا اس میں سے. اب وہ جب کلپ چڑھ گیا تو ان کو مصیبت پڑ گئی کہ یہ تو میری بدنامی ہو رہی ہے. اور انہوں نے سمجھا کہ لوگ جس طرح پرانے زمانے میں جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے خود ہماری عمر کے تو لوگ گھاس کھاتے تھے، تو آج بھی لوگ گھاس ہی کھا رہے ہیں. نہیں سر، اب تو فاسٹ فوڈ سے بھی آگے کی بات ہو چکی ہے. فاسٹ ویڈیوز آ گئی ہیں. اب کتابیں کو نہیں پڑھتا. کتاب اگر کو پڑھی جا رہی ہوتی سب سے زیادہ یہ قرآن سمجھ کے. یہ بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لوگ اتنا سیریس نہیں لے رہے. تو آپ کے بزرگوں کی کتابیں تو پڑھنی نہیں کسی نے. اب ویڈیوز کا دور ہے اور اب ہر طرف سے ایک صدا ہے، کیا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، میں علمی کتابی مسلم ہوں. تو میرا خیال ہے لال داڑھی والے مولانا صاحب کی طبیعت انشاءاللہ اس افاقہ ہو جائے گا اس سے. اور جس طرح انہوں نے میرے لیے دعا کی، میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے اور بزرگ پرستی سے بچائے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کے تحت جو آپ نے احبار اور رہبان کو اتنا بڑا پکڑا ہوا ہے، تو آپ کتاب و سنت پہ آ جائیں فرقوں کو چھوڑ کے. آمین. ٹھیک ہوگا جی، آمین. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے، چند بریلوی اور اہل حدیث علماء نے آپ کے ایک جملے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے خوب ہنگامہ کھڑا کیا ہے کہ آپ کے نزدیک قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کیونکہ وہ آپ کی تکفیر کرتے ہیں، ادروائز آپ ان کے مسلمان ماننے کے ہمہ وقت تیار بیٹھے ہیں. تیار بیٹھے ہوئے ہم تو آپ کو بھی مسلمان مان رہے ہیں اللہ کے فضل سے، کہ جن کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھایا، اور وہ کتابیں آج تک آپ لوگ چھاپ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں پھر ہمارا ہی جگر ہے. صحیح بات. تو آپ ذرا پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لیں نا کہ آپ کے بارے میں کیا شرعی حکم نازل کیا جائے، آپ پہ 295C لگوائی جائے یا کیا کیا جائے. جی تو یہ تو میں نے ایک جوک کے طور پہ ایک بات کی ہے. یہ میرا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جملہ ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اس میں سے یہ جملہ کاٹا گیا. اس طرح کا آپ جملہ کاٹ کے اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی نعوذ باللہ کو ویڈیو کلپ بنا سکتے ہیں. کس طرح؟ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، لیکن یہ پوری بات نہیں ہے. پوری بات یہ ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ
هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی، عیسیٰ ابن مریم، اللہ ہی نے عیسیٰ ابن مریم کا روپ دھارا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں لے کے کسی کے اوپر فتوے لگانا، لوگوں کے اوپر جملے کسنا، یہ غیر علمی روش ہے، بڑی زیادتی والی بات ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے، میرا وہ کلپ قادیانیوں کو دعوت اصلاح، وہ آپ خود سن کے دیکھیں۔ آپ کے بزرگوں کی دعوت سے تو قادیانی اپنے فاسد عقیدے میں پکے ہوئے ہیں، اور ہماری دعوت سے لوگوں نے دعوت حق قبول کی ہے، لیکن چونکہ میں نے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا، ورنہ میں بھی یہاں سے ویڈیو بنا کے ختم نبوت کے نام کے اوپر ایک چندہ بک لانچ کر دیتا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ چینج ہوئے ہیں۔ ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں نا، اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ جملہ انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھایا، یہ میں نے تعلیق بالمحال کی تھی، یہ مولویوں کو ٹرم سمجھ آئے گی۔ تعلیق بالمحال یعنی آپ ایسی مثال بیان کرنا کہ جس کی پاسبلٹی نہ ہو، اور میں نے آگے جملہ بولا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے مسلمان نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر مجھے وہ مسلمان مانیں گے تو الٹیمیٹلی انہیں غلام احمد قادیانی کو دجال ماننا پڑے گا، کیونکہ جس شخص کو وہ پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں، اور اگر اس کو میں دجال کہوں اس کے باوجود میں مسلمان ہوں تو اٹ مینز کہ وہ واقعی دجال ہے، کیونکہ پیغمبر کا انکار کرنے والا تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہ پورے کانٹیکسٹ میں بات تھی، اس میں سے ایک جملہ کاٹا اور کہہ دیا کہ جی علی نے یہ کہہ دیا۔ یہ بریلویوں نے بھی کلپ چڑھایا، اہل حدیثوں نے بھی چڑھایا، اچھی بات ہے، انہوں نے مزید اپنے آپ کو بے عزت کروانا ہے، یعنی اپنے آپ کو مشین پہ چڑھا رہے ہیں نا، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف کلپ نہ بنایا کریں بغیر علمی دلائل کے، اپنے آپ کو آپ خود بخود مشین پہ چڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے قیمہ بن کے نکلے گا۔ 3-4 دن پہلے نا مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا حفظہ اللہ تعالی، مجھے کہنے لگے جی انجینئر صاحب مجھے باہر سے لوگوں نے کلپ بھیجا آپ کا، تو میری عادت ہے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں، آپ نے یہ جملہ بولا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں میں نے بولا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں۔ کہتے نہیں یہ تو پھر آپ نے ٹھیک بات کی ہے، غلط بات تو نہیں کی ہے، یہ تو علمی بات ہے۔ تو میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ علمی بات تو پھر کم لوگوں کو ہی سمجھ آتی ہے، تو میں نے کہا یہ میری مجبوری تھی بیان کرنا۔ کہتے نہیں انجینئر صاحب اس مسئلے میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے یہ ساتھ بولا ہوا ہے تو نہیں۔ تو میں نے کہا اب آپ ان علماء کو بھی پوچھیں جو لوگ آپ کو کلپ بھیج کے آپ کو یہ ابھار رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائیں، تو خدا کے لیے پہلے ان کا میں نے اسی لیے آپ سے پوچھ لیا، تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا، ورنہ اس کلپ کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کی تصویر لگی ہونی تھی تھام نیل پہ، بچ گئی ہے نا تصویر لگنے سے، آپ کسی اور کی لگے گی۔ تو دیکھیں فائدہ ہی ہوا ہے نا، اسی لیے سورہ حجرات میں آیا نا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں تم جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو۔ آج تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے، اپنے آپ کو ہی نہ نقصان پہنچا بیٹھو کہ تمہارے خلاف کلپ آ جائے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ سنی سنائی بات آگے کر دے، تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں۔ تو وہ شکر انہوں نے پوچھ لیا، اور یہ تعلیق بالمحال جو ہے یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آیت نمبر 40، ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جو لوگ ہماری آیات کو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، واستکبروا عنہا، اور تکبر میں آ گئے ہیں اس کو قبول کرنے سے، یعنی کون؟ کافر۔ آیات کو جھٹلاتا اور تکبر کون کرتا ہے قرآن سے؟ کافر۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، نہ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گا اور نہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عرب کا ایک محاورہ یوز کیا ہے، تعلیق بالمحال، کہ جس طرح یہ محال ہے نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح یہ محال ہے کہ کوئی کافر جنت میں داخل ہو۔ اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتا ہے نا، تو اگر کوئی اب کلپ بنانا چاہے اور کہ جی اس سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کرے گا، سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا، تو یہ جب یہ شرط پوری ہو جائے گی تو کافروں کو نکال کے جنت میں بھیج دے گا۔
یہ اسی طرح کا میرے خلاف کلپ بنایا ہے کہ جو انجینئر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان سمجھ لیں تو میں بھی مسلمان سمجھوں گا. اور میں نے تعلیق بالمحال کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیتا ہے مجرمین کو, وَلِعِياذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو قرآن حکیم میں اور کہ اسی سے ملتی جلتی ایک مثال ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ, اے نبی فرما دیجئے بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کو پوج رہا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا بیٹا تجویز کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ محاورتاً بات ہے اور یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو. حالانکہ میں نے اس وقت بولتے ہوئے کہا تھا کہ میں بڑا ٹیکنیکل جملہ بول رہا ہوں, یعنی کامن سینس از ناٹ سو کامن. تھوڑی سی کامن سینس یوز کریں. میں بات کیا کر رہا ہوں, خام خواہ اٹھا کے ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہے جہاں کے آرمی چیف کو انہوں نے قادیانی ڈکلیئر کر دیا اور اس بیچارے کو عمرہ کرنا پڑ گیا, اور اس نے عمرے میں خانہ کعبے میں جا کے اپنی سیلفیاں بنا کے فیس بک پہ یعنی شیئر کی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سر مجھے سرٹیفکیٹ دے دیں اسلام کا. جس ملک کے آرمی چیف کو اسلام کا سرٹیفکیٹ مولویوں سے چاہیے ہو, وہاں پہ عام آدمی کی جان کہاں سے محفوظ ہے کہ اس کے اوپر قادیانی ہونے کا. اور پھر کہتے ہیں قادیانی نواز. قادیانی نواز مجھے کہہ رہے ہیں وہ لوگ جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں جو کشف الہام اور عقیدہ امامت کی بگڑی ہوئی شکل کو بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مانتا ہے. غلام احمد قادیانی کی وہاں پہ کیا حیثیت ہے؟ لیکن سر اگر آپ نے ویسے جذبات نکالنے ہیں ضرور نکالیں. اگر قادیانیت کے خلاف آپ نے علمی مواد دیکھنا ہے نا تو صرف ہماری ویڈیوز ہیں. اور میں نے اپنے اس پلیٹ فارم سے کئی بار کہا کہ میرے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ قادیانیوں کے خلاف بات کرے, کیونکہ وہ ننگا کر دیں گے آپ کو. وہ کہیں گے آپ کے بزرگوں کی عبارتیں بولیں, مجھے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہاں تو کئی علماء نے کہا کہ انجینئر سے ہم مناظرہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے. کیوں کہ مناظروں سے پہلے شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے بزرگ کی غلطی نکالی اور ہم نے اسی لیول کی غلطی آپ کے بزرگ کی نکال دی تو کینسل ہونا چاہیے, دو ہی فارق. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں اس کا باپ کوئی نہیں ہے, علمی باپ. سر ہے ہمارا باپ جس کو اللہ نے بنایا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, تو نبی علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں. تو اب ہمارے نبی کی کوئی بات, آپ کے تو پیر بھائی ہوتے ہیں نا, ہم آپ کو اپنا نبوی بھائی سمجھتے ہیں. تو آپ چونکہ ہمارے پیر بھائی تو نہیں ہیں, ہم نے آپ کے پیروں کو تو ماننا نہیں ہے, ہم آپ کے نبوی بھائی ہیں. تو آپ کوئی نبوی بات شیئر کروائیں تو انشاءاللہ آپ ہم سے منوا لیں. تو اگر آپ جذباتی ڈاکٹرائن منوانا چاہیں گے تو سر یہ علم کی دنیا, اور علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, علمی بات کرنی چاہیے. تو یہ میں نے ادھر میں ایک اور اناؤنسمنٹ بھی کر دوں. میں نے اپنے بھائیوں کو کئی بار کہا کہ جب میرے خلاف کلپ کوئی آئے نا تو مہربانی کر کے ہمیں سوال نہ لکھا کریں. آپ میرے جس کلپ کے خلاف کلپ آیا ہوتا ہے نا, ایک کلپ وہی والا کلپ ذرا دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ہی میرا آلریڈی جواب ہوتا ہے. میں اسی لیے اتنا ڈیٹیل جواب دیتا ہوں تاکہ کل کو کہیں سے کوئی بیچ میں چیز نہ, کوئی چوہا نہ چھوڑ دے, کوئی داخل نہ کر دے. تو میں نے اس میں ان ساری باتوں کے جواب دیے ہوئے تھے. اب یہ خام خواہ یعنی ایک چیزیں بناتے پھریں تو ایک علیحدہ بات ہے. تو ٹھیک ہے, یہ اپنا سودا بیچیں. تو ہم تو عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں, دیکھیں پھر عوام کی عدالت میں تو علمی دلائل ہی چلیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی, علی بھائی اگلا سوال ہے. تقریباً تمام علماء کی جانب سے قادیانیوں سے لین دین کے متعلق آپ کی ویڈیو پر شدید رد عمل آیا ہے. پلیز اپنے اس موقف پر نظر ثانی فرمائیں تاکہ امت کو قادیانی فتنہ کی شدت کا بخوبی اندازہ ہو سکے. کیا نظر ثانی کروں میں؟ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دو, یہی چاہ رہے ہیں نا. یہ تو میں نے بتایا نا 3-4 دن پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب کا مجھے فون آیا, ان سے میں ڈسکس کر رہا تھا. انہوں نے بھی ایون مجھ سے گلہ کیا ہے لین دین والا. ایک تو وہ جو میں ڈسکس کر چکا, تو میں نے کہا جی میرا ایک موقف ہے, میں نے یہ اڈاپٹ کیا. وہ کہتے ہیں نہیں آپ نرم گوشہ رکھیں گے, نقصان ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. میں نے کہا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, مار دیں ان کو؟ کہتے ہیں نہیں, مارنے کے تو میں بھی خلاف ہوں. تو اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے میں قادیانیوں کے مارنے کے خلاف ہوں, اس کا مطلب ہے وہ قادیانیوں کو مرتد نہیں مان رہا, کافر مان رہا ہے. جی, کیونکہ اگر مرتد مان رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مارنے کے خلاف ہوں, کیونکہ مرتد کو تو کہتے ہیں یہ قتل کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ آج کل جتنے علماء مارکیٹ میں نکلے ہیں ان کے بڑے بزرگ اس وقت شامل تھے. بریلویوں میں شاہ بن نورانی صاحب اور دیوبندیوں کے مفتی محمود صاحب. جب 74 کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا, غیر مسلم,
اس وقت ان کے بزرگوں نے کیوں نہیں ڈکلیئر کروایا کہ یہ مرتد اور واجب القتل ہے، لہذا ان کو قتل کیا جائے؟ کافر ڈکلیئر کیا نا. تو اگر یہ سمجھتے تھے یہ مرتد ہے تو یہ ڈکلیئر کرواتے، اور اگر یہ اس وقت مصلحت کا شکار ہوئے ہیں، چلے اب تو کئی سال گزر گئے ہیں، آپ میں کوئی مرد مجاہد نکلے نا پاکستان لیول کا مفتی اور کہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت تقیہ کیا تھا، اب میں صحیح بات کرتا ہوں. اور دنیا تو اہل حق سے کبھی خالی نہیں ہوتی، کوئی ایک اہل حق سامنے لے کے آئیں. ایک عالم دنیا میں یہ پروڈیوس نہیں کر سکتے جو ایک ایک قادیانی جو ہیں وہ مرتد ہیں. سب کہیں گے نہیں، مرتد وہ قادیانی تھے جو شروع میں اسلام سے قادیانیت میں گئے، اب جو قادیانیوں کی اولاد ہیں یہ کافر ہیں. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ میرا کلپ وہی دوبارہ دیکھ لیں، میں نے ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہے کہ اگر وہ کافر ہیں اور مرتد نہیں ہے، اچھا یہ کہیں گے نہیں وہ ہے مرتد ہے لیکن ہم کہتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے خاموشی پہ اجماع کیا ہے نا. آپ جب تک زبان میں نہیں لے کے آتے، دنیا کے اہل حق سے خالی ہو گئی ہے. المسند الحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو پوری امت تو یہی مان رہی ہے کہ وہ کافر ہے. ادروائز آپ لوگ اپنے مدرسوں میں جو سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تو نیندیں حرام ہو جانی چاہیے کہ لاکھوں کی تعداد میں مرتدین موجود ہیں اور آپ ان کو واصل جہنم نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں مان رہے، آپ میری والی ڈاکٹرائن مان رہے ہیں کہ وہ نسلاً کافر ہیں، ان کے اوپر کافر والا حکم لگے گا، مرتد والا نہیں. تو میں نے اس کو ایک سٹیپ تو کلیئر کرایا اس کے اندر. اب میں نے یہ کہا کہ اگر وہ کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں دنیا میں؟ یعنی اگر کوئی بندہ کہے گا یہ مچھلی ہے تو مچھلی کی ایسی فارم پیش کرے گا نا دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہوگی. ویل مچھلی ہوگی یا وہ ڈالفن ہوگی یا کوئی اور مچھلی ہوگی. تو کافروں کی بھی تو اقسام اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی ہوئی ہے نا. تو قرآن حکیم میں کافروں کی جو بڑی بڑی اقسام ہیں ان میں سب سے بڑی تو منافق ہے. لیکن منافق تو آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ دل کا حال کسی کو نہیں پتا، فتویٰ ظاہر پہ لگے گا. تو منافق والا تو معاملہ نبی اسلام کے مبارک دور تک تھا، آج نہیں ہے. آج چونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہے. سیدنا عمر کا فتویٰ ہے صحیح بخاری میں، جب تک رسول اللہ میں موجود ہے کتاب الشہادات چیپٹر میں، اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم لوگوں کے دلوں پہ فیصلہ نہیں کریں گے، ان کے ظاہر کے اوپر فیصلہ کریں گے. ایک بندہ اپنے آپ مسلمان کہتا ہے اور وہ کوئی ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا، ختم نبوت کا انکار نہیں کرتا، آخرت کا، قرآن کا، اللہ رسول کا انکار نہیں کرتا، مسلمان ہی کہیں گے. ادروائز تو بریلوی دیوبندیوں کو، دیوبندی بریلویوں کو، سنی شیعہ کو، شیعہ سنی کو ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا تھا کہ کافروں کی کیٹیگری، منافق کو تو پھر چھوڑ دیں. پیچھے بچے کافروں کی دو قسمیں، اہل کتاب کافر اور نان اہل کتاب کافر. اہل کتاب کافر کون ہیں؟ جیوز اور کرسچنز. اگرچہ وہ بھی مشرک ہیں، پروفٹس کو وہ کلیم کر رہے ہیں خدا کے بیٹے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے چونکہ وہ ایک آسمانی دین کے ماننے والے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک دجال اور جھوٹا سمجھتے ہیں، پیغمبر نہیں مانتے. دوسری طرف آگے نان اہل کتاب. نان اہل کتاب کے اندر ہندو، بدھسٹ، ایتھیسٹ، یہ لوگ آگے. تو اب قادیانیوں کو کس کیٹیگری میں فال کروانا ہے؟ اصولی بات کریں. جو غامدی صاحب کی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، باقی مجھے ان سے کئی معاملات میں علمی اختلاف ہے، نہ صرف ویڈیوز ریکارڈ ہیں بلکہ سامنے بیٹھ کے اختلاف کیا ہے میں نے. آپ تو صرف کلپ ہی چڑھا کے تو اپنی ریٹنگ لے رہے ہوتے ہیں اور چندے لے رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کوئی نیا دین غامدی لے آیا ہے. ہم نے علمی دلائل پہ رد کیا ہے. لیکن غامدی صاحب عموماً ایک بات کرتے ہیں کہ اصول اور مبادی طے کریں پھر آگے چلیں گے. اصول مبادی نہیں طے ہوگا تو پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ چھڈو مجھ ہیٹ تو جاندہ کٹے ہیٹ ہے. کیونکہ جب اپنی مرضی آئے گی تو بھینس کے نیچے چلا جائے گا، اور جب کوئی دوسرے کا معاملہ آئے گا کہے گا نہیں جی میں کٹے ہیٹ جانا ہے. تو اصول و مبادی تو طے کرنے ہیں، تو اصول و مبادی طے کیے نا. مرتد بھی نہیں، منافق بھی نہیں، کافر ہیں. کافر ہیں تو کون سے ہیں؟ ایتھیسٹ ہیں؟ نہیں. بت پرست ہیں؟ نہیں. بودھسٹ ہیں؟ نہیں. اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ کی طرح اہل کتاب تو نہیں، لیکن قرآن کے ماننے کے اعتبار سے اہل کتاب کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. جس طرح آپ کے بزرگ بابوں نے آپ کو کتاب و سنت ٹیمپرڈ فارم میں پیش کیا، ان کے بزرگ بابوں نے ذرا زیادہ ٹیمپر کر کے پیش کر دیا. کہتے ہیں نہیں وہ قرآن بخاری مسلم کو تو مانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. تو ماشاءاللہ انفی تو بڑا عمل کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہی ہے بالکل ٹھیک کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا اور وہ کیا کر رہے ہیں. جی اچھا، ایک یہود و نصارہ میں سے کسی شخص کو
قرآن بخاری مسلم کی دعوت پیش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. وہ تو مانتے ہی نہیں. قادیانی کو پیش کرنا آسان ہے کیونکہ وہ تو مانے بیٹھے. آپ بتائیے یہاں جو شمس الدین بھائی آئے تھے وہ کہتے ہیں میرا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے جب بخاری زندگی میں پہلی دفعہ, ان کے کوئی دوست تھے اہل حدیث, وہ کہتے ہیں میں ان کو قادیانی کرنا چاہتا تھا تو وہ مجھے اپنی طرف لگانا چاہتے تھے. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے تبلیغ کبھی نہیں کی, نہ ان کے پاس اتنا علم تھا. البتہ میں ان کے گھر ایک دفعہ گیا تو وہاں میں نے بخاری شریف پڑھی دیکھی, تو میں نے بخاری شریف کھول کے رینڈملی پڑھا, اللہ نے ہدایت لکھی تھی. انہوں نے وہ حدیث پڑھ لی بخاری و مسلم کی کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے. تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, یہ بخاری شریف میں لکھا ہے اور یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں, دوبارہ نہیں آئیں گے. تو اس سے میں ٹریگر ہوا کہ وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. ان کے بابے نے ان کو کچھ اور بتایا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں بخاری شریف پہ عمل کروں یا غلام احمد قادیانی کے پیچھے, حالانکہ ان کے ابھی سارے رشتہ دار قادیانی ہیں. ان کے والد صاحب نے جو اس وقت خلیفہ صاحب ہیں نا, ان کی بڑی بہن جب پیدا ہوئی تھی, ان کے والد صاحب پیدا ہوئے تھے, دونوں نے اکٹھا خلیفہ صاحب کی والدہ کا دودھ پیا ہوا ہے, دودھ شریک. وہ اور بعض قادیانیوں نے کلپ چڑھایا, نہیں جی وہ تو انجینئر صاحب تو کہتے ہیں کہ صحیح مسلم ہے کہ 5 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے, تو اس نے تو 1 دفعہ پیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوئی. تو سر آپ تو حنفی ہیں, آپ یہ بات نہ کریں, حنفیوں کے نزدیک 1 دفعہ پینے سے بھی ہو جاتی ہے, پھکی لے لیں, ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک ثابت ہے. تو وہ رضائی ہیں اور آج تک وہ کیش کروا رہے ہیں اس بات کو. بلکہ جب وہ کہتے ہیں شمس الدین بھائی کہ میں خود یعنی قادیانی تھا جب یہ موجودہ خلیفہ مسرور صاحب بنے, تو ہمارے گھر آ کے لوگوں نے رب مبارک بھی بات دی کہ جی آپ کو بھی خاندان نبوت سے نعوذ باللہ تعلق ہے, جو خاندان نبوت سمجھتے ہیں, تو اب تو آپ کے گھر میں آ گئی یہ خلافت. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جی کو انہوں نے ٹل لگایا ہے ان کے مربیوں نے کہ آپ انکار کر دیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی نسبت ہے جو قیامت الدین کام آنی ہے, وہ تو نہ چھینو اگر میرا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا, یعنی وہ کافر ہو گیا ان کی نظر میں. تو کہتے ہیں میرے ابا جی ابھی بھی قادیانی ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ تو میرا اثاثہ ہے نسبت کے میں نے دودھ پیا ہوا ہے. تو وہ نہیں ہٹ رہے ہیں, تو یہ بتیجہ تو پھر ثابت ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا, یہ مسلمان ہو گئے, اللہ نے ان کو ہدایت دے دی, تو کتابیں پڑھ کے ملی نا ہدایت. ٹھیک ہے. تو اب یہ لین دین والا کلپ ہے. اس کے بعد مجھے خود شمس الدین بھائی نے کہا کہ میں بھی اس کتاب یعنی اس کلپ کو سننے کے بعد میں اس معاملے میں ماڈریٹ ہوں کہ یار ہم نے تو بالکل ہی ایک دعوت کا دروازہ بند کیا ہوا تھا, دروازہ کھولنا ہے ہم نے اس وقت. تو الٹیمیٹلی میں نے ثابت کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ ان کو اہل کتاب کی اس کیٹیگری میں فال کروائیں گے آپ, بلکہ یہود و نصارہ سے بہتر کیٹیگری میں, اگرچہ کافر ہیں. اس کے بغیر اگر آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو پھر سر آپ جڑیں بنے سامنے آئیں, ان کیمرہ باتیں نہ کریں, آن کیمرہ کریں جی, اور آ کے کہیں کہ یہ ہمارا شرعی حکم ہے. اور آپ نے مدرسوں میں جو لاکھوں بچے پالے ہوئے ہیں تو اسی کام پہ معمور کریں کہ وہ چن چن کے جہنم حاصل کریں. اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ تو منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں. میرا جو نظریہ تھا وہ تو میں نے پبلکلی سامنے رکھ دیا, آپ کا نظریہ اگر دوسرے والا ہے تو لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اور ایک مفتی کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو قادیانی ہے نا آج اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو گلے سے لگا لیں گے. دیکھیں اندازہ کریں اس سے کیا وہ آپ یعنی ان میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں. اور اسی مفتی سے پوچھیں کہ آپ کے کیا بزرگ جو ہیں قادیانیوں کو تو چھوڑ دیں, کیا بریلویوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں ہم سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں نا, یہ پرانے بہانے تھے. آپ کا کوئی ریناؤنڈ مفتی لکھ کے دے جس کو پورے دنیا کے دیوبند علماء کہیں گے ہمارا بڑا بزرگ اور روحانی ابا جی ہیں کہ جی بریلوی ہے تو گمراہ ہے لیکن انشاءاللہ سارے بریلوی ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے. ایک بھی نہیں آپ کو لکھ کے دے گا. طاہر جمیل صاحب سے نہیں لکھوانا, ان کو تو آپ نے ویسے ہی فارغ کر دیا حافظہ اللہ تعالی. تو کیونکہ ان کو تو آپ آن نہیں کرتے, تو انڈائریکٹلی تکفیر ہی کر رہے ہوتے ہیں. بریلوی بھی کر رہے ہوں گے, وہ بھی نہیں لکھ کے دیں گے. ویسے کہتے رہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں. یہ اسی طرح کا مسلمان ہے کہ وہ جماعت المسلمین والے آپ کو پتہ ہے نا, تو وہ بھی یہی کرتے ہیں نا, وہ اپنے علاوہ سب کی تکفیر کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا یار آپ میری کیوں تکفیر کرتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں کہ مسلم کہنا چاہیے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ, تو کم از کم مجھے تو مسلمان مانو. تو مجھے کہنے لگے ہم تو آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. میں بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے مسلمان مانتے ہیں. وہ مجھے بعد میں پتہ چلا وہ مسلمان مانتے ہیں, مسلم نہیں مانتے.
ان کا پھر میں نے جب پوچھا ان کا نہیں آپ مسلم تو نہیں ہیں, آپ مسلمان ہیں. وہ مسلمان لفظ کو بھی غلط سمجھتے ہیں نا, کہتے ہیں مسلم نہیں آپ, مسلم وہی ہے جو ہماری جماعت میں آئے. تو اس طریقے سے انہوں نے نا کوڈ ورڈز رکھے ہوتے ہیں. تو یہ میں ان کے چہروں کے اوپر میک اپ ہے جو میں نے گرم تولیے سے اتار دی ہیں. یہ میں نے ان کا کیسا میک اپ اتارا ہے کہ یہ نہ کہ مسلمان ہے, یہ کہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے. دیوبندی کہیں کہ بریلوی بھی جنت میں جائیں گے, سارے بریلوی ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے عذاب بھگت کے, کوئی بھی نہیں کہے گا. تو جو جنت میں جاننے کا عذاب بھگتنے کے بعد بھی کسی کے لیے قائل نہ ہو تو کیا مطلب ہے؟ تکفیر کر رہا ہے اس کی. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ میں جہنم کی طرف جب جاؤں گا تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا, میں نکال کے جنت میں لے آؤں گا. تو اس کا مطلب ہے تو یہ وہ ایمان ماننے کے لیے, یہ تو حدیث ہے بتاقا کو, وہ پرزے والی حدیث کو بھی ماننے کے, وہ کاغذ کے ٹکڑے والی حدیث کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہانیاں کرائی ہیں, ان کے چہرے کے میک اپ اللہ کے فضل سے میں نے یعنی گرم تولیے کے ساتھ اتار دی ہیں اور آپ کو دکھا بھی دیے کہ آپ یہ دیکھ لیں ان کی شکل کیا ہے. یہ سارا میک اپ تھا. میں یعنی جو کچھ صحیح سمجھتا ہوں اس کو بیان کرتا ہوں, آپ میرا رد کریں, مجھ سے رجوع کروانا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اصول اور مبادی کے بغیر بات کریں. اصول پھر کھڑا کریں گے کہ ہاں جی ہم ان کو مرتد سمجھتے ہیں لہٰذا یہ واجب القتل ہے, ہماری نیندیں حرام ہیں, ہمارے شاگردوں کی, ہمارے علماء کی, ہمارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کی نیندیں حرام ہیں جب تک پاکستان میں کوئی ایک بھی زندہ ہے کہ ہم اسے واسطے جنم کر دیں. آؤ نا سامنے, نہیں کریں گے, ایک بھی عالم نہیں جو یہ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خاموش اجماع میرے ہی موقف کے اوپر کیا ہوا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں اس کلپ کے بعد میں نے ایک دیوبندی عالم یہاں آ کے, آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ ان کیمرہ آن کیمرہ نہیں, میرے ساتھ ڈیبیٹ کی انہوں نے دیوبندی مفتی نے, اور کتنے غصے میں تھے جب میں نے دلائل رکھے ہیں تو چونکہ ایماندار تھے وہ مان کے کہتے ہیں نہیں علی بھائی آپ کا موقف ٹھیک ہے, کیونکہ دوسرا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور سر میں آپ کو ایک اہل حدیث عالم کی بات بتاؤں, 60 سال ان کی پلس عمر ہے, ان کو میں نے اگلے دن نہ کلپ بھیجا یہی والا لین دین والا, میں نے کہا سر یہ آپ کلپ دیکھیں اور میری کوئی اگر علمی غلطی ہے مجھے بتائیے گا, اگلی مجلس آ رہی ہے میں رجوع ریکارڈ کرا لوں گا, لیکن میرے ساتھ بات آپ نے علمی کرنی ہے. کہتے ہیں یار میں نے کلپ سارا دیکھا ہے, تم نے جو موقع پیش کیا ہے اس کے علاوہ چارے ہی نہیں کوئی اور موقف ماننے کا. تو میں نے کہا میرے سے پہلے کسی نے بات کی ہے؟ کہتے ہیں نہیں کسی نے نہیں کی ہے, لیکن بات تمہاری اصول کے اوپر ٹھیک ہے. تو سر تھوڑا علمی حوصلہ ہونا چاہیے باتوں کو ماننے کا. اور میں علماء سے رابطے میں رہتا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا میرے علماء سے مناظرے نہ کروائیں, آپ میرے جو علمی دلائل ہیں ان کا جواب دیں. اور علیحدگی میں بیٹھ کے اتنے سخت پریشان ہے. وہ مجھے دیوبندیوں کے مفتی صاحب نے ہی ایک بھائی کے سامنے بات کی, میرے سامنے تو انہوں نے نہیں کی, ان بھائیوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے علماء جب علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ انجینئر نو سنیا جے وہ سارے نو لے دے گیا جے. پتہ ہے ان کو دلیل تو دلیل ہے سر. جو ہے علم, ویسے ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے علم وہ تلوار ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے, علم سب سے طاقتور چیز ہے. اب ہم نے دیکھ لیا سر نہیں ٹوٹتی. ویسے تو میرے بارے میں وہ نا اگلے دن ایک بندے نے ایک کلپ چڑھایا ہوا عرب ملکوں میں سے, کوئی پاکستانی تھا یا انڈین تھا, اردو سپیکنگ تھا. وہ کہتا ہے میں پریشان ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت سارے انجینئر کو سن رہے ہیں, حالانکہ اس کی تو اوقات یہ ہے اسے کوئی گلی کی مسجد کا امام بھی نہ رکھے. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں واقعی مجھے کوئی نہ رکھے, بلکہ امام چھٹی پہ ہو تب بھی مجھے کوئی مسئلے پہ کھڑا نہ کرے, ایک نماز کے لیے بھی, مجھے پتہ ہے. تو پھر سر جس کی اوقات یہ نہیں ہے تو آپ اسے کیوں پریشان ہیں؟ کیا پوری امت ہی گمراہ ہو گئی ہے کہ بات سن رہی ہے؟ ان کو پتہ ہے. اور ہم اسی پہ خوش ہیں کہ آپ فی طغیانہم یعمہون, اسی اپنی گمراہی میں سرگردہ رہیں کہ نہ اس کی کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ, یہ تو ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, چندے ہمیں دیتا ہے, ہر فرقے کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور کوئی مسجد بھی لادا نہیں بنائی ہے, لا اس کو امام کوئی رکھے گا. وہ کہتا ہے سعودیہ میں ادھر آ جائے نا اس کو کوئی نماز بھی نہ پڑھانے دے. سر سعودیہ تو بہت دور کی بات ہے, پاکستان میں نہ کوئی پڑھانے دے, لیکن یہ ایک لادہ بات ہے کہ سعودیہ کی یونیورسٹیز میں جہاں پہ لوگ درس نظامی بچے کر رہے ہیں وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو سر امام تو واقعی نہیں مجھے رکھیں گے, لیکن ان اماموں کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوئے ہیں نا وہ ہمارے ہیں. تو ہم کنگ میکر ہیں, ہمیں خود کنگ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو مقتدی ہے نا ہمارے بھائی ہیں, اور یہ امام بھی ہمارے ہیں اللہ کے فضل سے. یہاں کئی امام مسجد ہیں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, جنہوں نے فون کر کے کہا کہ علی بھائی ہم فارغ اوقات میں اپنے کمرے کو کنڈی لگا کے آپ کی ویڈیوز لگا کے دیکھتے ہیں کہ مقتدی دیکھ نہ لے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے فضل ہے یہ کنڈیاں لگی ہوئی ہیں, آپ
اس دن سے ڈریں کہ یہ کنڈیاں کھول کے تو باہر آ کے لوگ نعرہ لانا شروع کر دیں کہ بھائی جی نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور میں یہ نعرہ کسی کو لگانے نہیں دیتا. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ علی بھائی، میں کہتا ہوں نہیں بھائی، ہم پہ تو مکی سے بھی پہلا دور ہے، آپ انہی کے ساتھ رہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اس سسٹم کو للکاریں نا. وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے، فٹ ان دا سسٹم ناٹ ٹو اپوز دا سسٹم. پھر آپ پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. ہم نے یہی کیا نا. میں جب ریورٹ ہوں، میرے کتنے دوست تھے سبز پگڑیاں باندھتے تھے، یہ وہ، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں مسجد ہی چھوڑ دوں، میں اسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اسی طرح ان کو ملتا تھا، ورنہ انہوں نے کہا تھا مردود ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی بات سامنے رکھی، مقدمہ سامنے رکھا. اللہ کے فضل سے آج دیکھ لیں ہر طرف چینج آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام بڑی حکمت سے ہوتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ مجادلہ ہے جو ہم علمی مجادلہ کر رہے ہیں، مناظرہ نہیں، مجادلہ، علمی جھگڑا. اور یہ جھگڑا عوام کی عدالت میں آپ نے کرنا ہے، علماء کی عدالت میں نہیں. اگر علماء ماننے والے ہوتے تو وہ علماء جو رمضان نشریات میں پیسے لینے کے لیے 5-5 لاکھ کی نشریات کے پیسے لے کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب رمضان فارغ ہوتا ہے اگلے جمعہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو یہ علماء آپس میں ایک دوسرے کی عوام کی عدالت میں رکھیں. علماء نے تو ایک دوسرے کو نہیں ماننا. یہ گول کیپر ہے اپنے فرقوں کے، یہ اپنے پول میں کبھی نہیں جانے دیں گے. تو اس لیے ان کو آپ چھوڑ دیں اور آپ مایوس نہ ہوں. عوام بہت ہے، ان کے اوپر محنت کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.